أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آپ سب کو ایک دفعہ پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں رمضان میں سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن جو کہ اذان فجر تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. میرے ساتھ اس میں علماء کرام ہوتے ہیں، نعت خواہ ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم نے ایک نیکی میں بول کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے، اور ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ تھوڑی سی اپیل کی جا سکے، لوگوں تک پیغام پہنچایا جا سکے. آج جب ہم افطار پہ موجود تھے تو جو حالات ہیں اس وقت معاشی حالات، ان پہ ہم کافی لمبی ہم نے ڈسکشن کی، اور بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، بڑی لمبی لمبی ڈسکشنز ہوتی ہیں کئی دفعہ. لیکن اوبویسلی ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد جو ہے وہ رمضان میں کی جائے، اور صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی ہمیں چاہیے کہ ہم
لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھتے رہیں, جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کا ساتھ دیتے رہیں. ایک بڑا سسٹم ہمیں سمجھایا گیا ایز اے مسلم, ہمیں یہ سسٹم ایک سامنے رکھا گیا کہ جب آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ارد گرد دیکھیے, اپنے رشتہ داروں کو دیکھیے, اور اس کے بعد پھر آپ اس طرح سے اسٹیپ وائز آگے جاتے جائیے. اور اس طرح سے ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ کی مدد کی مستقل ضرورت رہتی ہے. آپ اپنے گھر پہ بہت اچھے طریقے سے افطاری بھی کرتے ہیں, آپ کے بچے بھی اچھی طرح سے پل رہے ہیں, لیکن وہیں پہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے رشتہ داروں میں آتے ہیں اس میں ان کو آپ کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے. پر یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال جو میں اکثر و بیشتر یہاں پوچھتا بھی ہوں اور اس کا مجھے کبھی بھی صحیح طرح سے جواب نہیں ملا ہے, بیکاز جو ہم لیک کرتے ہیں, ہم جو سب سے زیادہ ہم مسئلے مسائل کا شکار رہتے ہیں, وہ کبھی کبھار میں نے بہت ساری فیملیز میں یہ دیکھا ہے, میں نے اپنے بھی کچھ جاننے والوں میں یہ مسئلے مسائل دیکھے ہیں کہ بجٹنگ کا بہت بڑا ایشو رہتا ہے. بجٹنگ, آپ کی تنخواہ کتنی ہے, آپ کتنا کما سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی وسعت دی ہے کہ آپ اس حساب سے اپنی فیملی کو لے کے چل سکیں. حالانکہ وہ لوگ ایک جو عام زندگی ہے اس سے بھی نیچے کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, لیکن جو بجٹنگ ہے اس میں ہمیشہ مسائل رہتے ہیں, اور یہ مسائل ایسے ہیں جو کہ آگے پریشانی کا باعث بنتے ہیں. میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں کہ یار تھوڑی سی بجٹنگ دیکھ لیں, تھوڑا سا حساب کتاب دیکھ لیں, گھر میں کتنے لوگ ہیں, ایک بندہ کمانے والا ہے, 10 لوگ کھانے والے. آج کے زمانے میں اگر میں بھی اکیلا کمانے والا ہوں اور میرے پیچھے 10 لوگ کھانے والے ہیں تو میں کبھی بھی اس طرح سے زندگی نہیں گزار پاؤں گا, میں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے پاؤں گا, میں اپنے بچوں کی اس طرح سے پرورش نہیں کر پاؤں گا جس طرح سے میں چاہتا ہوں. تو خدا را جو ینگسٹرز ہیں جو جن کے ہو گئے ان کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن جو ینگسٹرز ہیں وہ تھوڑا سا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں, اس چیز کو سمجھیں, اس چیز کو جانیں. ایک تو شادی ہر مسئلے کا حل نہیں ہے بھائی, شادی ہر مسئلے کا حل نہیں ہے کہ آپ نے شادی کر لی آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, آپ نے شادی کرنے کے بعد آپ بچے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ اللہ کے توسط سے بچوں کا رزق آپ کو ملتا رہے گا. بھائی بالکل اللہ دیتا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, اللہ نے وعدہ کیا ہے. لیکن جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے اس عورت کا خیال کرنا ہے جس کو آپ گھر پہ لے کر آئیں. آپ بچوں پہ بچے پیدا کرتے رہیں گے, اس بیچاری عورت کا کیا حال ہوگا. پھر آپ کی اپنی صحت کیسی ہے, آپ کیا کھاتے ہیں, آپ کس طرح سے اپنی صحت آپ رکھتے ہیں, آپ اپنے اندر سے آپ نے اپنے آپ کو کتنا مضبوط رکھا ہوا ہے. پھر آئے دن آپ بہت سارے واقعات دیکھ رہے ہیں سڑکوں پہ. میں جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, مجھے بڑا درد ہوتا ہے ان بچوں کو دیکھ کے کہ وہ جس طرح مزدوریاں کر رہے ہیں, جس طرح سے وہ نشے کر رہے ہیں, جن چیزوں کا وہ شکار ہو رہے ہیں. وجہ یہی ہے, ایک گھر ہے جس میں 12 14 بچے ہیں, جس میں ان کا باپ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ فی بچہ جو ہے وہ دن میں 200 300 400 روپے دیہڑی لگا کے لائے. تو وہ بچے کن چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو اوبویسلی تعلیم ان کے پاس نہیں ہوتی, نشے کے عادی وہ ہو جاتے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں پڑ جاتے ہیں, تو بڑا معاشرہ جو ہے اس سے افیکٹ کرتا ہے. تو یہ سوال میں اکثر اپنے علماء کرام سے کرتا ہوں کہ خدا را مجھے آپ سمجھائیں لوگوں کو. دیکھیں ایز اے مسلم ہمیں تو یہ سمجھایا گیا, کہا گیا کہ جتنے زیادہ مسلمانوں کی تعداد بڑھے گی اتنا اچھا ہوگا, لیکن یہاں تو وہی لوگ ہیں جو دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کیونکہ ان کے حالات ایسے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. مسجدوں میں آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں, وہاں پہ وہی اسی طرح کے بچے ہوتے ہیں جو آپ کی جیب کاٹ کے لے جاتے ہیں. آپ موبائل اپنے سامنے رکھتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, وہ بچے موبائل اٹھا کے لے جاتے ہیں, باہر سے چپلیں اٹھا کے لے جاتے ہیں, چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں, مسجدوں کے پنکھے تک چوری ہو جاتے ہیں. سو خدا کے واسطے اس چیز کو انڈرسٹینڈ, میرے خیال سے دونوں طبقوں کو بیٹھ کے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو لمٹ کر سکتے ہیں. پر چلیں آج دیکھتے ہیں ہمارے جو علماء کرام ہیں ان سے ہم بالکل بات کریں گے, لیکن ہمارے نعت خواں یہاں پہ موجود ہیں. بسم اللہ کرتے ہیں نعت خوانی سے اور اس سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں. جی رضوان بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خوش ہے یہ رضوان, خوش ہے. اور ہمارے علماء کرام اس وقت یہاں چند موجود ہیں, باقی بھی آتے جائیں گے, ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کرتے جائیں گے. علامہ محمد علی شاہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں, علامہ امین شہیدی صاحب ہیں, پروفیسر
صاحب یہاں پہ موجود ہیں, اور یہ چھوٹا سا پیارا سا بچہ بھی یہاں پہ موجود ہے جو 14 سال کا ہے اور ماشاءاللہ بہت پیاری نعت پڑھتا ہے, خوش ہے یہ. اور جب میں بات کر رہا تھا تو بیچ میں علامہ صاحب نے ایک بڑی مزے کی بات کی اور میں رضوان کی طرف چلا گیا تو میرے کانوں میں ہلکی سی وہ آئی تھی آواز علامہ صاحب جو میں بات کر رہا تھا اس پہ آپ نے ایک بات کی تھی بچوں کے حوالے سے. اوبیسلی دیکھیں مسئلہ ابھی بھی وہ جو ہم شام میں ڈسکس کر رہے تھے وہی مسئلہ چل رہا ہے, مسئلہ وہی ہے, معاشی حالات کے اوپر ہی ہم بات کر رہے ہیں. لیکن جو بجٹنگ ہے جو اس وقت ایشو ہے اس پہ ہم تھوڑا سا بات, اور آپ نے کہا کہ میں نے ایک بات کی تو وہ جو حدیث کوٹ کی تھی میں نے وہ اس پہ آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عام طور پر نکاح کے خطبے میں بھی ہم یہ رسول کریم کی حدیث پڑھتے ہیں کہ تناکحوا وتناسلوا انی اباہی بکم الامم یوم القیامہ حتی بالصدق. تم نکاح کرو, بچے پیدا کرو, اس لیے کہ تمہاری کثرت پر میں مباحات کروں گا, خوشی کا اظہار کروں گا باقی امتوں کے مقابلے میں. حتیٰ اگر آپ کا بچہ گر بھی جائے تب بھی اس پر بھی مجھے خوشی ہوگی کہ تمہارا بچہ ہے, میری امت کا بچہ. ٹھیک ہے, لیکن اس کا جو ہم مفہوم لیتے ہیں وہ میرا خیال ہے تھوڑا سا اس راہ سے منحرف ہو کر لیتے ہیں جس راہ پر نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے. دیکھیں پورے قرآن کو آپ دیکھیں, پورے قرآن میں کہیں پر کوئی ایک آیت مجھے دکھا دیں جس نے ہمیں یہ کہا ہو کہ تم لوگوں سے مانگو. پورے قرآن میں بالکل کوئی ایک حدیث دکھا دیں جس میں رسول اللہ نے یہ تعلیم دی ہو کہ لوگوں سے مانگو اور مانگ کر اپنا گھر بھرو اور اپنا پیٹ بھرو. جہاں پر بھی قرآن میں حکم آیا ہے دینے کا حکم آیا ہے, بالکل جہاں پر بھی حدیث میں حکم آیا ہے دینے کا حکم آیا ہے. دینے کا حکم کیا مطلب ہے اس کا کہ تم مسلمان معاشرہ جب بناؤ تو اتنا مضبوط معاشرہ ہو, اتنا بندہ امیر ہو, اتنا اس کے پاس پیسہ ہو کہ دینے والے بنو, لینے والے نہ بنو. بالکل. اب جب دینے والا بننے کا حکم ہے, انفاق کا حکم ہے, لوگوں کی مدد کا حکم ہے, تو اس مدد کے حکم کے لیے اس کے پاس خود ہونا ضروری ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل البیت کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود تھی, لیکن جو کچھ بھی تھا وہ دوسروں کو دیتے تھے, خود بھوکے رہتے تھے اور خود اپنی ضرورت کے حوالے سے بالکل کم سے کم پر اکتفا کرتے تھے. بالکل. اس لیے یہ جو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ بھئی بچے پیدا کرو, وہ اپنی روزی لے کر آئیں گے, اس میں کوئی شک نہیں, وہ اپنی روزی لے کر آئیں گے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں, محنت نہ کریں, بچے ہی پیدا کرتے چلے جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود بھکاری بنے اور بھکاریوں کی تعداد میں اضافہ کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھکاری بنا دیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فارغ ہوں, بے روزگار ہوں اور بے روزگار پیدا کرتے پھریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو تعلیم کا موقع بالکل نہیں ملا, آپ بچے بھی اپنی طرح ان پڑھ اور جاہل پیدا کرتے رہیں جو معاشرے کے اوپر بوجھ ہوں. آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کرو, مضبوط کرنے کے بعد جو بچے پیدا کرو ان کو بھی وہ تمام سہولتیں دو جس سے وہ خود بھی مضبوط ہوں اور تمہارے معاشرے کو بھی مضبوط کر سکیں. شاہ صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ابھی حال ہی میں پڑھ رہا تھا کچھ, تو ایک میرا واقعہ گزرا نظر کے سامنے سے, بڑی خوشی ہوئی. وہ جو صاحب تھے وہ خود رکشہ چلاتے تھے اور انہوں نے صرف ایک ہی بچہ پیدا کیا جو بیٹی ہے ان کی. بھائی انہوں نے ساری زندگی لگا کے اس کو پڑھا کے اس کو ڈاکٹر بنایا ہے. تو اب دیکھیں نا, دیکھیں بہت خوب, آنے والی نسل سنوار, یہ ہے آئیڈیل, یہ ہے آئیڈیل. اس لیے دین میں بچے پیدا کرنے کا حکم ہے لیکن ساتھ میں کنٹرول کا بھی حکم ہے. جی, اگر آپ مفید بچے پیدا کر سکیں تو 20 بھی کریں کم ہے. بالکل. اگر آپ بیکار بچے پیدا کریں تو وہ ایک بھی بوجھ ہے, لہٰذا اس کو بیلنس کریں. اسلام کے لیے, معاشرے کے لیے, اپنے ملک کے لیے مفید بچے پیدا کریں. سینکڑوں بھی پیدا کریں, کوئی اعتراض نہیں کرے گا. جب 100 آپ ڈاکٹر پیدا کریں گے لوگ کہیں بھائی اس نے بہت بڑی خدمت کی ہے اس معاشرے میں. لیکن بیکار ایک بھی پیدا کریں, ایک قاتل پیدا کرتے ہیں آپ تو وہ اس پورے معاشرے کے لیے ننگ و آر بن جاتا ہے, ایک برا بچہ. لہٰذا وہ معیارات سامنے رکھیں جن کے تحت آپ کسی پر فخر کر سکتے ہیں اور وہ معیارات جن کے تحت آپ کسی سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں. لہٰذا بچوں کی پیدائش کے حوالے سے کنٹرول کرنا بھی عقل کے بالکل مطابق ہے اور بچے پیدا کرنا بھی دین کے مطابق ہے. شرط یہ ہے کہ آپ کا بچہ کس نہج اور کس معیار کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور آپ اس کو معاشرے پر بوجھ بناتے ہیں یا معاشرے کے لیے ایک نعمت اور اس کے لیے ایک انعام کے طور پر اس کی تربیت کرتے ہیں. سبحان اللہ. مفتی نوید عباسی صاحب, شام میں آپ سے بات نہیں ہو پائی تو میں نے کہا کہ گڈ مارننگ,
جی مفتی صاحب کیسے ہیں؟ گڈ مارننگ. میں نے کہا گڈ مارننگ. بالکل. تو نہیں میرے چونکہ اب دوستوں کی فہرست میں ہم اس میں شامل ہو چکے ہیں. مفتی صاحب کی رسپیکٹ بالکل ہے, دوستی یاری میں اپنی جگہ, لیکن اتنا مذاق تو ہم دونوں کا چلتا ہے. اور میں آن ایئر بتا چکا ہوں پہلے رمضان میں کہ بڑے خوبصورت تحفے مجھے اب ملتے ہیں جی, بہت خوبصورت تحفے, بڑی خوبصورت کتابیں مجھے مفتی صاحب نے دی ہیں. مزاح جو ہے زندگی کا نمک ہے. بالکل بالکل, نمک نہ ہو تو پھیکی ہوتی ہے. بالکل, اس سے تو ہم اگری کرتے ہیں, اس لیے ہم شاہ صاحب کو چھیڑ کے چپ کر کے بیٹھے جاتے ہیں. تو کیا کریں, یہ ضروری ہے. آپ کی محبت ہے سر. جی مفتی صاحب, معاشی حالات پہ ہم بات کر رہے تھے, ہماری بات بیچ میں رہ گئی, پھر بات تھوڑی سی آگے بڑھی تو میں نے تھوڑا سا بجٹ کے اوپر ڈسکشن کیا ہے. ٹھیک ہے, اب ایک آدمی ہے جو مہینے کے 30,000 روپے کماتا ہے. ٹھیک ہے, آپ ایز اے مفتی مجھے بجٹنگ کر کے بتا دیں کہ وہ اچھے اسکول میں بچوں کو کیسے پڑھائے گا. اس کی بیوی بھی ہے, وہ خود بھی ہے, اور اس کے 6 بچے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی, پہلی گزارش شکریہ کہ آپ نے کہا کہ ہم دوستوں کی فہرست میں ہیں. گزارش یہ ہے کہ آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا, ہمارے ایک انتہائی محترم دوست ابھی آتے ہوئے راستے میں ہم ان راستوں سے گزرتے ہوئے اس کو یاد کر رہے تھے. جی بالکل, ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب. بالکل. تو ہاں, بہت سارے لوگوں نے مجھے, ہمارے دوست سے نام لینے میں کوئی حرج نہیں, وسیم بادامی صاحب نے بھی کہا کہ یار لگتا یہ ہے کہ آپ وفادار آدمی ہو. میں وفادار ہوں یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا, لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ وفادار ہے. میں پہلے چلا گیا تو امید ہے کہ فیصل قریشی وفا کریں گے, آئیں گے, یا کوئی اور چلا گیا تو ہم جائیں گے, اس لیے کہ دنیاوی معاملات دنیا میں رہ جاتے ہیں. یہ جو تعلقات ہیں یہ مزہ تو تب ہے کہ جب مرنے کے بعد بھی ہم بندے کو یاد کریں. تو اس لیے جو ہے نا وہ یہ بات مجھے کافی تکلیف ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا, میں نے تو بڑا شور بھی مچا دیا تھا اس بات پہ جب ہم عامر کے جنازے پہ تھے, اور میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو میں وہاں چاہتا تھا, جن کو عروج عامر لیاقت حسین کی وجہ سے ملا, اس کے سبب سے ملا. تو بعد میں انہوں نے نہ جانے کیا کیا فتوے لگائے. ہمارے شاہ صاحب صف اول میں تھے, وہاں پہ موجود تھے. ہاں, میں یہی بات کر رہا ہوں. شاہ صاحب نے تو اپنے ہاتھوں سے اتارا ان کو. میرے پہ فتوے لگے ہیں سر, ہمارے جو لوگ آپ پہ یہی شاہ صاحب کے اوپر خاص فتوے لگے. آپ پہ کس چیز کے فتوے لگے؟ آپ کو پتا ہے جو عقل و شعور سے آ رہی ہیں, ہم لوگ مرنے کے بعد بھی معاف بڑے فون آئے شاہ صاحب کو. شاہ صاحب کو ویسے بھی بہت فون آتے ہیں, بڑے فون آئے ادھر بھی کہ یہ آپ نے کیا کر دیا, کیا معاملہ کر دیا. میں نے شاہ صاحب کو کہا ہم موجود ہیں, ہم فتویٰ پروف ہیں, ہم فتوے کا جواب بھی دے سکتے ہیں. اللہ اکبر. چلیں چھوٹا سا بریک سے واپس آ کے کنٹینیو کر رہے ہیں. چھوٹا سا بریک سے واپس آ رہے ہیں. تمہارے آسان سے زمانہ کیا نہیں پاتا, تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا, کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. بھر دو جھولی میری یا محمد, بھر دو جھولی میری یا شاہ مدینہ, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کچھ نواسوں کا صدقہ صدقہ آتا ہو, کچھ نواسوں کا صدقہ آتا ہو. در پہ آیا ہوں بن کر سوالی, حق سے پائی وہ شان کریمی. مرحبا دونوں عالم کے والی, ہاں مرحبا دونوں عالم کے والی. حق سے پائی وہ شان کریمی, مرحبا دونوں عالم کے والی. اس کی قسمت کا چمکا ستارہ, جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی. بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انس کریمی صاحب بھی آ گئے ہیں جی, اور انس بھائی کا بھی ایک
اپنا اسٹائل ہے اور بڑا خوبصورت اسٹائل ہے جی. اور بات چل رہی تھی بریک سے پہلے, ہم جا رہے تھے مفتی صاحب کی طرف, مفتی صاحب نے دوستی سے بات گھمائی, بات گھومتے گھومتے چلی گئی شاہ صاحب کی طرف اور نہ جانے کہاں تک چلے گئے ہم. لیکن ہم واپس آتے ہیں ٹاپک پہ, اور اس ٹاپک پہ مجھے لگتا ہے ایک دن بیٹھ کے پوری بات ہونی چاہیے. وہ ساری چیزیں نکال کے لے آئیں جو آپ کے پاس موجود ہیں. ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا پہ یا پرسنل میسیجز پہ آپ کو لوگوں نے میسیجز کیے ہوں گے, پلیز وہ نکال کے لائیں, ہم آن ایئر دکھائیں گے. ایک پرومس پر ہونا چاہیے, بالکل رکھتے ہیں کہ ہم لوگ مرنے کے بعد بھی میرے اللہ کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو انسان کو جج کرے بھائی. یہ بات تو میں اتنا تو میرا یقین ہے. جی مفتی صاحب. نحمد صلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اللہ اس پر اس کے معاش کو تنگ فرما دیتا ہے. فیصل قریشی صاحب, چونکہ ہم بنیادی طور پر اس نظام معاش پر تو اس وقت بات کرنے نہیں جا رہے, چونکہ گفتگو ہماری چلتے چلتے یہاں پہنچ گئی تھی کہ جو ہمارا پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے اس کا نظام معاش کیا ہے. دیکھیں دنیا میں اس وقت دو بڑے معاشی نظام ہیں, ایک ہے آپ کا اشتراکیت کا اور دوسرا سرمایہ دارانہ نظام ہے. لیکن پاکستان میں یہ دونوں نہیں ہیں, ان دونوں کا کوئی جو ہے نا وہ ملاپ ہے, ملی جلی نظام معیشت ہے جس میں جس کو جہاں کرپشن کا موقع ملتا ہے وہ کرپشن کرتا ہے, جہاں اس کو ہاتھ مارنے کا موقع ملتا ہے وہ ہاتھ مارتا ہے, دو نمبری کرتا ہے, غریبوں کے حقوق جو ہے نا وہ غصب کر لیے جاتے ہیں. ابھی آپ جو بات فرما رہے تھے کہ بچے کم پیدا کرنے چاہیے یا بچے زیادہ, یہ سوالات تب پیدا ہوتے ہیں جب جو دولت ہے, جو سرمایہ ہے, اس کی برابر تقسیم نہ ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ سیلاب آیا, ہمارے ملک میں بھی جو ہے نا وہ زلزلہ آیا. یہ سارا نظام, اس کو اگر ہم دیکھیں تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو قحط سالی آئی, اس قحط سالی نے تو بالکل مسلمانوں کو ہلا کے رکھ دیا. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس قحط سالی کے لیے دعا بعد میں کی. وہ حضرت عباس بن عبد المطلب کو سامنے کھڑا کر کے جو دعا کی وہ آخری مرحلہ تھا, پہلے انتظامات کیے. اور انتظامات کیے ہیں کیا؟ آج ہمارا وزیر, آج ہمارا مشیر, آج ہمارے لوگ یہ بیٹھ کے تو درس دیتے ہیں کہ جی بچے کم ہوں یا بچے زیادہ ہوں. یہ بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کس طرح سے مقابلہ کیا. اس طرح سے مقابلہ کیا ہے کہ پہلے تو مدینے والوں کے گھر میں ہر گھر پر راشن پہنچایا ہے, اور جب اس سے بات آگے نکل گئی تو آپ نے اہل مدینہ کو جمع کر لیا, گرد و پیش کے لوگوں کو جمع کر کے ایک دسترخوان پر بٹھایا. میں اپنی بات مکمل کروں گا. میں بیچ میں آپ کے بریکٹ میں لگا رہا ہوں جی جی, کیونکہ ابھی سیلاب زدگان کے لیے بہت پیسے آئے تھے. جی جی جی, بہت پیسے آئے تھے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک اکاؤنٹ سے وہ پیسے ہیک ہو گئے. آپ کنٹینیو کریں. جی میں بالکل وہی بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم نے کس طرح سے مقابلہ کیا کہ ایک دسترخوان پر ہر ایک کو برابر مل رہا ہے, اور ایک دن آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کا پوتا خشک چیز کے بجائے تر چیز کھا رہا ہے. حالانکہ اس دن مدینے والوں کی باری خشک چیز کھانے کی تھی, مضافات مدینہ والوں کو کوئی تر چیز ملنی تھی. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا یہ کون ہے جس کو تر چیز ملی ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے پہچانا نہیں, یہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کا پوتا میرا بیٹا ہے, اور یہ اتنا کمزور ہو گیا کہ آپ نہیں پہچان پا رہے. اور انہوں نے کہا یہ کیوں کھا رہا ہے یہ چیز؟ کہا اس نے ایک بدو بچے سے یعنی دیہاتی بچے سے تبادلہ کیا ہے, اپنی خشک چیز مرضی سے اس کو دی اور اس نے مرضی سے اپنی تر چیز دی ہے. فیصل قریشی صاحب, یہ ہے 22 لاکھ مربع کلو میل کا حکمران حضرت فاروق اعظم, جو اپنے بچے کو دے رہا ہے اس سے بہتر دوسرے کے بچے کو پہنچا رہا ہے. آج نظام یہ ہے, یہ سوالات تب پیدا ہوتے ہیں کہ جب ہم دوسروں کے حقوق غصب کر کے دولت کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں, جب ہمارا زکوٰۃ کا نظام بالکل مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے. یہاں زکوٰۃ ذاتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس ملک میں لوگ امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں. یہ نظام حضرت فاروق اعظم کا نہیں تھا, ان کے ہاں تو یہ نظام تھا, آپ ایک سے زیادہ مکان نہیں رکھ سکتے, یعنی سب کو برابر مکان ملنا چاہیے. ہمارے شہر میں, ہمارے ملک میں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس مکان نہیں ہے, اور بتیرے ایسے ہیں کہ جن کے پاس مکانات
بات کی بھرمار ہے. میں حضرت فاروق اعظم کے نظام کی بات کر رہا ہوں, میں شرعی حکم کی بات نہیں کر رہا کہ شریعت کس کی اجازت دیتی ہے کس کی نہیں. معاملہ یہ ہے کہ ہم نے حضرات خلفائے راشدین کو چھوڑ دیا. آج حضرت ابوبکر کا نظام ہو, حضرت فاروق اعظم کا نظام ہو, حضرت عثمان ذی النورین کا ہو, حضرت مولا مرتضیٰ کا نظام ہو, آپ ذرا دیکھیے شیر خدا ہیں, علی المرتضیٰ ہیں, اور حالت کیا ہے, آپ نے اپنی ظاہری حالت کیا بنائی ہوئی ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, کھجوروں کی دکان پر بیٹھ جاتے ہیں اور غریبوں کو بانٹ رہے ہیں, اپنے گھر میں اٹھا کے کچھ نہیں لا رہے. یہ نظام ہے. آج ریاست مدینہ کی بات تو ہوتی ہے, آج فاروق اعظم کو یاد تو کیا جاتا ہے, آج حضرت ابوبکر صدیق کو یاد کیا جاتا ہے. ان کو یاد کرنا کار ثواب ضرور ہے, حضرت مولا علی کا تذکرہ کرنا یہ باعث برکت ضرور ہے, لیکن صرف برکت کے لیے ان کے نام لینا یا دھوکہ دینے کے لیے یا فراڈ کرنے کے لیے کہ جناب ہم یہ نام لے رہے ہیں اور ان ناموں پر ہم فراڈ کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے نظام کو کون اختیار کرے گا, کون ان کے دیے ہوئے نظام کو اپنائے گا کہ جہاں امیر و غریب برابر ہے, جہاں حضرت فاروق اعظم وہ حبشہ سے آنے والے بلال کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے بلال میرا آقا ہے, جہاں یہ نظام ہو ہر غریب کو اس کا حق دہلیز پر مل رہا ہو. آج یہ باتیں اس لیے کہ اسلام کا نام تو لیا جا رہا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ آپ مت کہیے گا کہ میں جذباتی ہو گیا, لیکن قوم کی حالت اس وقت یہ ہے, خودکشیوں کی بات ہوئی, یہاں بہت ساری باتیں ہوئی, ہم نے اپنا ابا امریکہ کو بنا رکھا ہے. آج یہ کہتے ہوئے ہم کہتے تو ہیں کہ ہم آزاد ہیں, لیکن اللہ کی قسم عملاً آج بھی ہم غلام ہیں جیسے کل غلام تھے. شاید کل کی غلامی جب انگریز تھا تو وہ اس سے بہتر ہوتی, اس لیے کہ وہاں کم از کم لوگوں کو حقوق تو ملتے ہوں گے معذرت کے ساتھ, لیکن اب حال یہ ہے کہ ہم ان کے اشاروں پر چلتے. مجھے نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ پہنچے تو کیا نظام قائم کیا, یہ یہودی جو ہے, یہ جو بدبخت قوم ہے, انہوں نے مدینہ منورہ میں ایک اپنی دہشت پھیلا رکھی تھی. اوس و خزرج کو لڑاتے تھے اور اپنا اسلحہ بیچتے تھے, پھر ان کو سود پر قرض دیتے تھے. نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا کام کیا, مدینہ کے لوگوں کو جمع کیا, معاہدے کیے, معاہدے میں ان یہودیوں کو بھی شامل کیا اور کہا کہ کوئی باہر سے جب حملہ کرے گا تو ہم مل کے مقابلہ کریں گے. یوں نبی علیہ السلام نے اپنی اس نبوی بصارت سے انہیں جو ہے نا وہ انجام تک پہنچایا. آج یہودی, آج امریکہ ہمیں آپس میں لڑانے کے لیے, ہمارے معاملات کو در بدر کرنے کے لیے اپنا اسلحہ ہمیں بیچتا ہے. ہم اسلحہ خریدنے کے لیے اور اپنی عیاشیوں کے لیے کبھی IMF سے, کبھی ورلڈ بینک سے اور کبھی جناب ایشیائی ترقی یاتی بینک سے ارب ڈالر قرضہ لیتے ہیں اور پھر ان قرضوں کو جواباً ہر مہینے ہم جو ہے وہ سود کی صورت میں ان کو جو ہے وہ واپس بیچتے. سوال یہ ہے فیصل قریشی صاحب, یہ ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں, یہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ آپ بھی کہہ رہے تھے ہمارے یہاں ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے, ہمارے یہاں یہ نظام ہے, لیکن ہم یہ سوال تو کرتے یہ پیسہ گیا کہاں ہے؟ اس نظام کو کون کھوکھلا کر رہا ہے؟ اسلام کا نام لینے والے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے آج کیوں در بدر ہو رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب آپ تلاش کیجئے, اور اس کا جواب آپ کو یہ علماء کرام یہ بیچارے اپنی بساط کے مطابق تو دے رہے, لیکن ان حکمرانوں کو دینے کی ضرورت ہے. اس وقت قوم کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اور اس کھوکھلے پورے نظام کو اٹھا کر پھینک کر ہمیں اسلامی نظام معاش کو اپنانے کی ضرورت ہے. جتنی اس سے پہلے ضرورت تھی, جتنی آج ہے, اس سے پہلے کبھی نہ تھی. ہم اسلام کے نظام معاش کو اپنائیں گے تو پھر کسی کے 10 بچے ہوں گے کوئی اعتراض نہیں ہوگا, 20 ہوں گے کوئی اعتراض نہیں ہوگا, کسی کا 1 بچہ ہوگا کوئی اعتراض نہیں ہوگا. نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو بچوں والوں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ڈبے پر اسلام کا نام رکھا ہوا ہے, اندر اس کے یہودیت, اندر اس کے جناب الہاد اور اندر اس کے یہ ساری چیزیں پہنا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ ہم اسلام کا نام تو لیتے, لیکن ہمارے یہاں اسلام کہاں نظر آتا ہے آپ کو؟ مجھے بتائیے. وہ پہلے بھی میں نے کہا, اب بھی کہتا ہوں کہ کوئی آدمی یورپ گیا, اس نے یہ کہا کہ یہاں مجھے اسلام نظر آیا, مسلمان نظر نہیں آئے. اور پاکستان میں آ کے اس نے یہ کہا کہ مجھے یہاں مسلمان نظر آتے ہیں, اسلام نظر نہیں آتا. معذرت کے ساتھ اس میں ہم سب شریکے میں اپنے آپ کو شریک کر کے یہ بات کر رہا ہوں. اور آخر میں بالکل حکمرانوں کو کہتا ہوں, اللہ رسول کا واسطہ, تمہیں اللہ کا واسطہ جو رب رزق دے رہا ہے
کم از کم اتنا تو شرم اور حیا کرو کہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں قوم کو آٹا تو مل جائے سستے داموں، لائنوں میں نہ لگنا پڑے، اتنی مہربانی کرو تاکہ قوم جو ہے نا وہ خودکشی کرنا تو دوسری بات ہے، پاؤں کے نیچے آ کے جو مر رہے ہیں ان کا جواب دہ کون ہوگا؟ سب اسٹڈی ریٹس پہ بالکل بالکل صحیح بات ہے، اور یہ جذباتی ہونا بنتا ہے ان کا بھائی، یہ بہت ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں اندر، بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ موجود ہیں، وہ کوئی ایک بات نہیں تھی پروفیسر صاحب، یہ پورا تجزیہ تھا پچھلے حالات پہ. آپ دیکھیں نا کتنے پیسے آئے ہیں ابھی ہمارے سیلاب زدگان کے اوپر، کتنے پیسے لگے ہیں ہمیں. یہ کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ ہم نے جب یہ بات کی تھی اور یہ ایک سوال تھا کہ بھائی آپ ہمیں کیوں نہیں ایک دکھاتے ہیں کہ بھائی کتنا خرچہ کر رہے ہیں آپ لوگ. اب وہ والا دور تو ختم ہو گیا نا، اب وہ والا دور ختم ہو گیا کہ اندر ہی اندر سب کچھ ہو جاتا تھا. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دکھائیں سارا خرچہ، ایک لیجر بنائیں، ہمیں وہ لیجر بنا کے دکھا دیں گے بھائی یہ خرچہ یہاں ہوا، یہ اتنا خرچہ یہاں ہوا، اتنے مکانات دیے گئے، اتنا سارا کچھ ہوا. ابھی ہم تو نہیں منع کر رہے اس بات سے، یہ ساری چیزیں ریلیز ہونی چاہیے. عوام کی جو فرسٹریشن ہے، اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اگر ہم بکواس کر رہے ہیں، ہم غلط کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا پیسہ آیا کہاں گیا. مطلب میں اس دن بھی یہ بتا رہا تھا، میں ہنس رہا تھا اس بات پہ کہ ہمیں جو ٹرکی سے امداد ملی سیلاب کے اوپر، تو وہ جب ہم نے ٹرکی میں امداد بھیجی تو ہم نے وہ انہی کی بھیج دی. بتائیں یار یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. اور ہم تو خود گواہ ہیں بہت ساری ایسی چیزوں کے. ہم نے خود دیکھا ہے کہ آپ ٹرک لے کے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں آپ آگے نہیں ٹرک لے کے جاتے، یہاں پہ یہ مہر لگے گی اور یہاں سے یہ ٹرک اس حکومت کے اس میں جائے گا، اس پارٹی کے نام سے جائے گا، فلانی پارٹی کے نام سے جائے گا. آپ لے جا کے دکھائیں. سیدھی بدماشی ہے بھائی، یہاں ہم بیٹھ کے جو بھی بات کر لیں سیدھی بدماشی ہے، کھلی بدماشی کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہاں کر لو جو کرنا ہے، آگے لے جا کے دکھاؤ. ٹرک کھڑے ہوئے ہائی ویز پہ، ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے یار. اور نہ ہم نے کوئی ویڈیو بنا کے ڈالی، بیکاز ہم نے تو مرنا تھوڑی ہے کہ ہم تو کوشش میں لگے ہوئے ہیں. یہ تو جان بوجھ کے مطلب خودکشی والی بات ہے کہ ہم اس طرح سے پنگا لیں، اور وہ پورے کے پورے جتھے کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ. لوگوں کے ٹرک لوٹ کے لے گئے لوگ، لوگوں کے کارخانوں میں سے جو سیلاب برطانیہ نے بھیجا ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے میں آپ کو کیا کیا بتاؤں کہ ایک انٹرنیشنل ایئر لائن ہے وہ آپ کو 200 ٹن لانے کی اجازت دے رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے فری میں لے جاؤ، یہ 4 ٹکٹیں لو فری میں لے جاؤ. وہ 200 ٹن یہاں اترتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں بھائی اس پہ ٹیکس لگے گا. وہ کہہ رہا بھائی میں امداد کے لیے لایا ہوں، وہ کہہ رہا میں امداد کے لیے لایا ہوں. بھائی آپ ٹیکس کیوں لگا رہے ہیں؟ مجھے جہاں سے میں آ رہا ہوں انہوں نے کوئی اس پہ ٹیکس نہیں لگایا، کوئی ایکسائز نہیں لیا، کوئی ڈیوٹی نہیں لی. مجھے ایئر لائن فری دے رہی ہے 200 ٹن، میں لے کے یہاں اتر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹیکس دو. کس چیز کا؟ نہیں بھائی جان یہ تو 40-60 ہوگا. کیا کر سکتے ہیں آپ؟ تو یہ تو اوریجنل واقعات ہیں بھائی، اس میں کوئی جھوٹ تو نہیں ہے. تو یہ ساری پروفیسر صاحب چیزیں چل رہی ہیں. یہ کون سا نظام ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ ٹھیک ہے میں معاشی حالات پہ بات کر رہا ہوں، لیکن یہ حالات تو چل رہے ہیں سر. دونوں ذمہ دار ہیں نا. ہاں پھر تو دونوں ذمہ دار ہیں، عوام بھی اور حکمران بھی. بالکل. اور یہ عوام کی خاموشی یہ تو سر خود اس جرم میں شرکت کی علامت. پھر وہی والی بات آ گئی، جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. ختم ہو گئی بات. یہ تو پھر ہم بات ہی نہ کریں اس پہ. ظلم پر خاموشی اس سے بڑا ظلم ہے. جی پروفیسر صاحب. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. پہلے مجھے آپ سے گزارش کرنی ہے کہ آپ بار بار یہ بات آپ کی زبان سے نکل رہی ہے کہ بچے پیدا کر رہے ہیں اور حالات ایسے بچے پیدا کر رہے ہیں. بچے انسان پیدا نہیں کرتا، بچے اللہ دیتا ہے. کسی انسان کی مرضی سے کوئی انسان پیدا نہیں ہوتا. اس کی وجہ آپ یہ دیکھو انسان سبب ہے، لیکن بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ کی مرضی اوپر سے حکم آتا ہے، روح آتی ہے. اور ہمیں یہ کہنا کہ ہم ان کے رزق کے ذمہ دار ہیں. لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق نحن نرزقکم وایاکم. اپنی اولاد کو فقیری کے غم سے ڈر سے قتل مت کرو، ہم انہیں رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں. دو ہاتھ نہیں، ایسے مت کہیے آپ
وہ دو ہاتھ لے کر ایک منہ لے کر پیدا ہوتے ہیں. سر وہ یہ نشے کر رہے ہیں, بچے سڑکوں پر نظر آتے ہیں. میں آپ کو لے کے چلوں, جو ابھی میں بورڈ بیسن پہ آپ کو دکھاتا ہوں, معاشرے میں نالے میں پڑے ہوئے سر, مختلف لوگ پائے جاتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے 8-9 سال کے بچے پروفیسر صاحب, یہ ہے تکلیف ہوتی ہے ہماری دیکھ کے. بد نظامی کا نتیجہ, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے ایسے بچوں کو سنبھالے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پاکستان کا معاشرہ وہ معاشرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دینی مدارس دیے. یہ جتنے بھی دوسرے مختلف مکاتب کے دینی مدارس ہیں یہ فری تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو. اگر کوئی ماں باپ اتنا ہی غریب ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے بچے کو تعلیم دلوائے, تعلیم چاہے عربی ہے چاہے انگلش ہے, تعلیم ہے. نہیں آپ انسان کا تبدیلی جو آتی ہے تعلیم سے پیدا آتی کر رہا ہے, آپ کو پتہ ہے وہ بچے پیدا کر رہے ہیں دھاڑی لگانے کے لیے, ورنہ تو مدارس ہیں, 10 NGOs ہیں. یہ لفظ کہنا نہیں چاہیے بچے پیدا, بچے اللہ کے اللہ ٹھیک ہے, لیکن وہ کوشش جو سبب بن رہا ہے, اس میں آپ اصلاح کیجیے. جو انسان آتا ہے دنیا میں اپنا رزق لے کر آتا ہے, سمجھے نا. باقی ماں باپ رہے یہ کرتے, ان کی تنظیم ان کے حسن غیر انتظام کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوگی. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر غریب سے غریب تر ماں باپ ہیں اور اپنے بچوں کو تعلیم دلانا چاہتے ہیں, اس معاشرے میں ایسے مواقع ہیں کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکتے ہیں. میں اگری کرتا ہوں. یہ دینی مدارس جو ہے ہر تعلیم دیتے ہیں, اسکول کی تعلیم دیتے ہیں, کمپیوٹر کی تعلیم دیتے ہیں, سمجھے. اس سے ان مدارس سے پڑھے ہوئے لوگ بڑے بڑے عہدوں تک پہنچے ہیں, پروفیسر بنے ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے, لیکن ماں باپ کو سمجھ ہونی چاہیے, ماں باپ کو سمجھ ہونی چاہیے. تو یہ خیر یہ تو بات ہوئی. باقی یہ رہا کہ دیکھیے ہر بچہ پیدا ہونے سے پہلے حدیث میں آتا ہے, رسول اکرم فرمایا جب بچہ نطفہ جاتا ہے ماں کے رحم میں تو نطفہ جو علقہ بن جاتا ہے, پیلا سا پانی بن جاتا ہے, 40 دن تک پیلا سا پانی رہتا ہے. پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے, 40 دن گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے. پھر اس گوشت کے لوتھڑے میں اللہ مینا کاری کرتے, یا آنکھیں بننا ہوتی وہاں آنکھیں بن جاتی, یا کان بننا ہوتے وہاں کان بننا شروع ہو جاتے ہیں, یہاں پاؤں بننا شروع ہو جاتے ہیں, ہر چیز بننا شروع ہو جاتی ہے اس میں. اور جب پورا ہو جاتا ہے, اب جسم پورا تیار ہو گیا, دل موجود ہے, دماغ موجود ہے, لیکن دل دھڑک نہیں رہا. یا پوری سائنس پریشان ہے کہ آخر دل کو سٹارٹ کون سی چیز کرتی ہے. دل بنا ہوا ہے اور سب جسم بنا ہوا ہے, لیکن سٹارٹ نہیں ہو رہا. پھر یکا ہوتا ہے, دل سٹارٹ ہو جاتا ہے. وہ جسم جب جسم پورا بن گیا تو اللہ تو فرشتہ بھیجتے ہیں, فرشتہ کہ اس کے لکھو, فرشتہ کہ اس کی عمر لکھو کتنا زندہ رہے گا, اس کا رزق لکھو, اس کی صلاحیتیں لکھو, ہر چیز جو اس کی زندگی میں اس کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ لکھ دیتے ہیں. یہ جو موبائل چھین رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق لگایا ہے. ہاں, پیدا ہونے سے پہلے سب اللہ تعالیٰ نے لگایا کہ وہ موبائل چھیننا ہے, پیدا ہو کے لوگوں کو قتل کرنا ہے, تو نے گولیاں مارنی ہے, اللہ کہہ رہے ہیں ہونا ہے. نہیں بات آپ دوسری طرف جا رہے, بات اس کی زندگی میں جو کچھ ہونا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے. باقی یہ رہا اللہ لکھتا ہے یہ سر کہ تو نے بڑے کو چوری کرنی ہے, یہ لکھ دیا جاتا ہے, اس کو لکھ دیا جاتا ہے, یہ لکھا ہوا ہے جو ڈاکو بنے گا, اس کا رزق, اس کی عمر, اس نے کیا کرنا ہے وہ سب لکھا ہوا ہے. باقی یہ رہا کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ قتل کرے گا, یہ کرے گا, خیر یہ تقدیر کا مسئلہ ہے, اور تقدیر کے مسئلہ ہماری عقل سے باہر ہے, ہم اس میں الجھ نہیں سکتے. تقدیر تو نہیں ہے, یہ تو حالات خود بنائے ہوئے ہیں. یہ تقدیر لکھی گئی ہے, یہ تقدیر لکھی گئی ہے. سر ایک آدمی جو خودکشی کر رہا ہے وہ تقدیر لکھی گئی ہے, بالکل لکھی گئی ہے, لکھا ہوا ہے اس کا. جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے تینوں حضرات نے گفتگو کی, آپ نے بھی بہت اچھی چیزیں ڈسکس کی ہیں. بنیادی طور پر ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنے تمام معاملات میں قرآن و سنت کے پابند ہیں. بالکل, چاہے قرآن و سنت کے اس حکم کو ہماری عقل خوشی سے مانے یا ہماری عقل تھوڑی دیر سے ذرا سختی سے مانے, پر ہم پابند ہیں. ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے امر کے سامنے اپنے سر کو جھکانا ہے. بالکل. جہاں تک ہم لوگ لگے ہوئے ہیں, ہم اس وقت شریعت, آپ کی معذرت سے جو سوالات کی جو اٹھان ہے وہ شریعت سے زیادہ آپ کی عقل اس میں کار فرما ہے. یعنی آپ کی عقل دیکھ رہی ہے کہ یہ نشے کر رہے ہیں یہ بچے, اگر یہ پیدا نہ ہوتے تو یہ ایسے ان کی ماں باپ ان کی طرف توجہ کرتے تو ایسا ہوتا. لیکن میں اس کو دوسرے اینگل سے دیکھ رہا ہوں,
میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر یہ جو وزیروں مشیروں کے ملینرز بلینرز کے بچے یونیورسٹیوں میں ہاسٹلوں میں ان سے گندا نشہ کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ سر وہ جو ان کو کھلایا جا رہا ہے تبھی تو کر رہے ہیں وہ. جی وہ جو اندر گیا وہی باہر نکلے گا. میرا یعنی کراس ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ جو کھلایا جا رہا ہے اور جن کو بیچاروں کو کھانے کو نہیں مل رہا، نشہ تو دونوں کر رہے ہیں. دیٹ از مین کہ کچھ اور چیز ہے کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جا رہی. ہم لوگ صرف اس بات پر فوکس کیے ہوئے ہیں کہ اگر بچے تھوڑے ہوتے تو یہ ہوتا، زیادہ ہوتے تو یہ ہوتا. میں اس کو توجہ اس بات پہ نہیں ہے کوئی صاحب، توجہ اس بات پہ نہیں ہے. توجہ یہ ہے کہ ہم بجٹنگ کیسے کریں. میں اس کی طرف آ رہا ہوں نا جی. میں شام کے جو پروگرام ہوا تھا ہمارا افطاری کا، اس میں نے ایک چیز عرض کی تھی کہ یہ جو رزق کے معاملات ہیں ان میں 3 صورتیں رزق کی. ایک آپ کی ضروریات ہیں جن کے بغیر آپ کی حیات ممکن نہیں، ایک آپ کے مسہلات ہیں آسانیوں کے لیے، ایک آپ کی تزئین و آرائش ہے، زیبائش ہے. یہ جو اگلی 2 چیزیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے ذمے یہ نہیں ہے، لیکن وہ جو رزق ضروری ہے کہ جس کے بغیر آپ کی حیات ممکن نہیں ہے، وہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر اس کو لیا ہوا ہے. بالکل 100% یقین ہے اس بات پہ. میں جو اگلی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ اگر ہمارے بچہ 1 ہی ہو یا 10 ہوں، وہ PhD کریں تو فلاں کریں. مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ نے فرمایا کہ اللہ عقل دیکھ کر رزق نہیں دیتا. اگر اللہ عقل، لائقیت، لیاقت دیکھ کر رزق دیتا ہوتا تو یہ بے وقوف سارے بھوک سے مر جاتے. ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ PhD کی سندیں اور ڈگریاں لے کر رول رہے ہیں اور انگوٹھا چھاپ اربوں اور خربوں میں کھیل رہے ہیں. اس کا ہے جواب آپ کے پاس؟ سوائے اس کے کہ یہ میرے رب کی تقدیر کے معاملات ہیں، اس میں اس کی ذات کا عمل دخل. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے اس کے باپ دادے نے اربوں خربوں چھوڑیں تو اس لیے سے. میرے سامنے، آپ کے سامنے ایسے ہزاروں کیسز موجود ہیں کہ جو غربت کی نچلی لکیر سے اٹھ کر وہ لوگ بلینرز بن گئے ہیں. اب وہ جو پروفیسر صاحب ایک بات جو کر رہے تھے، تقدیر کا معاملہ ہمیں سمجھ نہیں آیا، جس پر ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے DC نے آرڈر کیا تو اب اس لیے ریڑی نہیں لگ رہی، SP نے آرڈر کیا تو چھاپا پڑ رہا ہے، یا وزیر اعظم نے آرڈر کیا تو چیز آ گئی یا چیز رک گئی، فلاں نے آرڈر کیا تو ایئرپورٹ سے چیز کلیئر ہو گئی اور نہیں کیا تو ہو گئی. یہ نہیں ہے تقدیر کا مسئلہ. تقدیر یہ ہے کہ مالک نے اپنے علم ازلی سے جو کچھ بندے نے کرنا تھا اس کو پہلے سے لکھ دیا. اس کو یوں سمجھیے کہ ایک میڈیسن ہے، میڈیسن کے اوپر آپ کی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہے کہ یہ فلاں ڈیٹ کو ایکسپائر ہو جائے گی، تو بتائیے یہ لکھنے کی وجہ سے ایکسپائر ہو رہی ہے یا اس کا جو میتھڈ ہے، اس کا جو مٹیریل ہے، مٹیریل کاز کو دیکھ کر اس کو ایکسپیریمنٹس کر کے اس کے بعد ڈاکٹرز اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ مٹیریل اتنے عرصے میں کارآمد ہوتا ہے، تو یقیناً آپ کہیں گے کہ اس کے مٹیریل کو دیکھ کر یہ. لیکن ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ جو ڈیٹ لکھی ہے اسے 10 دن پہلے وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے، کئی دفعہ مہینہ سال بعد میں ہوتی ہے. لیکن چونکہ یہاں ڈاکٹرز کا علم قطعی نہیں ہے، یہ تخمینے کا علم ہے. اللہ کا علم ازلی ابدی اور قطعی ہے. وہ ایک بال کے کروڑویں حصے جتنی بھی اس میں ادھر ادھر کی بات نہیں ہو سکتی. اس لیے جو ہونا تھا اللہ نے اس کو پہلے لکھا. تو یہ نہیں کہ وہ لکھے ہوئے کا پابند ہے کہ آرڈر جیسے DC نے دیا اس لیے نہیں جا سکتا، اللہ نے لکھ دیا یہ نہیں جا سکتا. نہیں، کوئی صاحب یہیں سے کنٹینیو چھوٹا سا بریک سے واپس آ رہے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ پہ لے گئے گفتگو یہ. جی ہاں، السلام علیکم. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب بات کر رہے تھے، میں نے ٹوک دیا ان کو بیچ میں، معذرت کے ساتھ. قریشی صاحب جی، اصل ہم لوگ جس چیز پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے یا جس پر پوری قوم کو توجہ دینی چاہیے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. ہم اپنی عقل کے سوچ کے ماتے تحت ہو کر ہم اپنے تخیلات میں سے چیزیں نکال کر ہم ان کے تابع ہوتے ہیں. اصل بنیاد تو یہ ہے کہ ہم یہ غور کریں اور یہ سوچیں ہم کہ کیا ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں. مجھے ایک دن ایک صاحبہ کہنے لگی اسلام نے ہمیں کیا دیا، تو میں نے ان کی ظاہری کیفیت کو دیکھ کر میں نے کہا یہ بتائیں آپ نے اسلام کو کیا دیا.
آپ نے اپنے اوپر اسلام کو نافذ کیا کہ پھر آپ سوال کریں اسلام سے کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا؟ اسلام نے ہی تو آپ کو دیا کہ آپ کو ایک شو پیس سے اٹھا کر ماں کی عزت دے دی، بہن کی توقیر دے دی اور بیوی جیسا عظیم رشتہ بنا دیا. تو عرض یہ ہے کہ ہم نے غور کیا ہے کہ ہمارا یہ سارا سلسلہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام سے دور ہو رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں، نظام زکوٰۃ سے دور ہو رہے ہیں، ہم صدقات سے دور ہو رہے ہیں. معذرت سے رات کو آپ نے ایک بات کہی کہ کراچی میں لاکھوں لوگ یہ کر رہے ہیں. بھائی جان، جتنا کراچی کے اندر یا ہمارے ملک کے اندر جو سرمایہ دار لوگ ہیں نا، اگر وہ صحیح معنوں میں زکوٰۃ نکال کر صحیح جگہ پر وہ زکوٰۃ لگائیں تو خدا کی قسم آپ کو یہ 3-4 سالوں میں غربت ختم ہو جائے. حضرت میں معذرت کے ساتھ زکوٰۃ جو دیتے ہیں جس اکاؤنٹ میں جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں، گورنمنٹ کا اکاؤنٹ وہ ہے. زکوٰۃ ہے ہی نہیں ہے. میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، اور اس پر ہم اس سے پہلے کئی دفعہ ہم لاسٹ ایئر ہم پورا شو کہہ چکے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بینک جو ان کی زکوٰۃ کاٹتے ہیں اس سے ان کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، یہ بس طفل تسلیوں والی بات ہے، اپنے آپ کو دل مطمئن کرنے والی بات ہے. اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اب تو بینکوں نے یہ اختیار بھی دے دیا ہے کہ آپ اگر لکھ کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی زکوٰۃ خود ادا کریں گے تو آپ کے لیے یہ اختیار موجود ہے اور سہولت موجود ہے. لہذا تمام لوگ زکوٰۃ خود اپنی ادا کریں، اور مہربانی کر کے تنظیموں کے بغیر بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ، یار کیا آپ کے قریب پڑوس میں محلے میں آپ کا مدرسہ نہیں ہے کہ آپ کراچی والے اسلام آباد والوں کو بھیج رہے ہیں اور اسلام آباد والے سارے شہر کے اکٹھے کر کے کراچی بھیج رہے ہیں؟ اگر مدرسے میں ہی دینا ہے تو آپ کے پاس مدرسہ نہیں ہے. اگر آپ نے غریب اور مسکین کو صدقہ اور زکوٰۃ دینی ہے تو مجھے بتائیں کہ آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا نہیں سو رہا ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کبھی آپ نے محلے کے کسی غریب، میرے سمیت، میں امام مسجد ہوں، کیا میں نے اپنے پورے محلے کے لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے یا پوچھا ہے کسی سے یار ہمارے محلے میں کتنے لوگ ہیں جو بیچارے بھوکے سوتے ہیں اور جن کے گھروں کے اندر افطاری کا سلسلہ بھی نہیں ہے؟ ہم نے کیا ہے؟ نہیں. ہم لوگ لگے ہوئے ہیں تنظیموں کے ساتھ. جس تنظیم کا بانی کراچی میں، وہ سارے شہر پورے پاکستان کے اکٹھے کر کے کراچی بھیجتا ہے. جس تنظیم کا ہیڈ آفس اسلام آباد پنڈی میں، وہ پوری دنیا سے اکٹھے کر کے وہاں بھیجتا ہے. اور پھر زکوٰۃ کے نام پر جو اس وقت فراڈ کیا جا رہا ہے، یہ میں کہتا ہوں حد سے بڑھ کر ہے. لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ یہ گونگلوؤں سے مٹی نہ جاڑیں، بلکہ وہ زکوٰۃ فرض ہے. اب نماز ادا کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کپڑے پاک کرتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، تو زکوٰۃ کو آپ نے اتنا فری سمجھا ہے، بس ادھر سے نکالا ادھر دے دیا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا. لہٰذا سب سے پہلے شرعاً زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ آپ اپنے قریب کے رشتہ داروں میں دیکھیں، رشتہ داروں کے بعد اپنے محلے داروں میں دیکھیں، محلے داروں کے بعد شہر میں دیکھیں. یہ کیا ہے کہ پورے پاکستان سے اکٹھے کر کے آپ کراچی بھیجیں اور کراچی سے اکٹھے کر کے لاہور میں بھیجیں. وائے یہی اصل چیز ہے. اربوں کھربوں کے حساب سے ہمارے زکوٰۃ کے پیسے کدھر لگ رہے ہیں؟ فضول کاموں میں، عللوں تللوں میں، چینلوں پہ کروڑوں روپے چینلوں پہ لگ رہے ہیں، زکوٰۃ کے ہی لے کر کے لگ رہے ہیں. وائے اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ اس غریب، اس یتیم، اس بیوہ کا حق تھا کہ جو آپ نے ٹی وی چینل پہ اڑا دیا. میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک جرنل بات کر رہا ہوں. آج ہم سوچیں اور وہ لوگ سوچیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں اور کہاں ہمارے یہ پیسے لگ رہے ہیں. تو یہ سچی بات، میں سچ بول رہا ہوں نا، تو دیکھیے گا کل کیا کیا ہوتا ہے جی. کیونکہ سچ ہمیں ہضم نہیں ہوتا. کیا ہمارے مفتیوں کو یہ مسئلہ نہیں پتا ہے کہ رسول اللہ نے سب سے پہلے اپنے قریبیوں کو زکوٰۃ صدقات دینے کا حکم دیا ہے؟ پھر کس منہ سے آپ کراچی والے اکٹھے کر کے اسلام آباد بھیجتے ہو اور اسلام آباد والے پورے زور لگا کے کراچی بھیجتے ہو؟ کس منہ سے؟ اصل میں دیکھیں، وہ ایک نا چینلائز کر دیا گیا ہے. میں اس چیز کو اس طرح سے بھی ڈیفائن کر سکتا ہوں کہ یہ بات بالکل بجا ہے. میں نے جب بات شروع کی تھی، آپ تھے نہیں، میں بھی اس وقت یہی بات کر رہا تھا کہ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ جب اس طرح سے کچھ کرتے ہیں، جب آپ آگے لے کے چلتے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، یا آپ کہتے ہیں کہ چلو زکوٰۃ نہیں، میں مدد کرتا ہوں، میری فیملی کا آدمی ہے. اب جیسے سید ہیں، اب آپ کسی فیملی میں سید ہیں تو آپ ان کو زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے، تو آپ کہتے ہیں کہ چلو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. مطلب ایک نیت بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ ایسے ہی ہیلپ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ چلو جب آئیں تب دے دینا. اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. تو
آپ پہلے رشتہ داروں سے شروع کرتے ہیں. میں بھی یہ بات مانتا ہوں, اور میں تو خیر اللہ کا شکر ہے میں تو اسی طرح سے لے کے چلتا ہوں اس چیز کو کہ آپ اس کو اس طرح سے لے کے چلیں تاکہ لیکن وہ مسئلہ یہ ہے قریشی صاحب کہ اگر ہمیں بہت ساری جگہوں پہ ہماری ریچ نہیں ہوتی, ہم پہنچ نہیں پاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جیسے فار ایگزامپل زلزلہ آیا, اب وہ زلزلہ ایبٹ آباد سے بھی بہت آگے تک آیا. بہت سارے لوگ اب جیسے ڈاکٹر حضرات ہیں, وہ ڈیزاسٹر کی بات فیصلہ میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں, جیسے ڈاکٹر حضرات ہیں ان کا وہاں پہ ہونا, وہ دیکھیں اپنا وقت چھوڑ کے سارا کچھ کر کے وہ وہاں جا رہے ہیں. لوگ وہاں پہ جو انجینئرز ہیں وہ وہاں پہ جا رہے ہیں تاکہ کنسٹرکشن دوبارہ کر سکیں. میرے کچھ ایسے میں نے دوستوں کو دیکھا ہے جو خود پیسے جمع کرتے ہیں اور ایک ایک گاؤں کو خود وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں, خود جا کے کھڑے ہو کے وہاں پہ ایک ایک گاؤں کو وہ تعمیر خود کروا رہے ہیں کہ نہیں ہم خود کریں گے. یہ تو ایک ڈیزاسٹر ہے. میں آج صرف میں پوچھ رہا ہوں کراچی کے جو آپ کے پڑوس میں جو بندہ زکوٰۃ اٹھا کر یہاں سے ملتان سے لاہور سے پشور بھیج رہا ہے, وہ خدا کو حاضر ناظر جان کر بتایا کہ کیا اس نے اپنے محلے میں چیک کر لیے کہ کوئی زکوٰۃ کا قائل نہیں ہے؟ یہ بہت اچھی بات ہے, یہ بہت اچھا. جو راولپنڈی اسلام آباد سے زکوٰۃیں اکٹھی کر کے لاہور پشور یا کراچی بھیج رہے ہیں, ان سے سوال ہے وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ بتائیں کہ اگر وہ مدرسے کے لیے دے رہے ہیں تو کیا ان کے محلے کا مدرسہ نہیں ہے؟ آپ جو کیا ان کے محلے کے غریب نہیں ہیں؟ قریشی صاحب جو کہنا چاہ رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا اس سسٹم کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کو چینلائز کر دیں کہ بھائی یہ اتنا علاقہ ہے, یہ اس کا علاقہ ہے, یہ اس کا علاقہ ہے, جیسے ہوتے ہیں. فیصل بھائی یہاں یہ ہو رہا ہے جی, ایک ویلفیئر میں گوشت جو نا بکا ہماری مصیبتیں فون کرتے ہیں جی صدقہ کر دیں. اب وہ ویلفیئر میں حال یہ ہے کہ وہ صدقہ گوشت سنبھالنے والے بھی نہیں ہیں, گوشت خراب ہو رہا ہے, وہاں سے گوشت بک رہا ہے. چور پکڑے گئے جو ویلفیئر سے صدقے کا گوشت بازار میں بیچ رہے ہیں, قصاب پکڑے ہوئے تھے. ہمارے لوگ اتنے اندھے ہیں یا اتنے بہرے گونگے ہو جاتے ہیں دین کے معاملے میں, برانڈ کپڑا دیکھ کے پہنیں گے, ہر چیز دیکھ کے میچ کریں گے, بیٹی کا رشتہ بڑا دیکھ کے کریں گے. یار زکوٰۃ آپ نے اتنی آسان کر دی کہ آپ جان چھڑاتے ہیں, پھر نام پر زکوٰۃ دیتے ہیں, شخصیات کو زکوٰۃ دیتے ہیں. بھائی جان آپ کے کروڑوں روپے ان کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. حکم تو یہ ہے کہ آپ کی زکوٰۃ اس وقت مستحق پہ لگ جائے, آپ اس اکاؤنٹ میں ڈالیں جس میں پہلے سے کروڑوں روپے موجود ہے. بھائی یہ کون سی زکوٰۃ جاری ہے یار, جان چھڑا رہے ہو. اسی طرح صدقہ دے رہے ہیں, آپ دیکھو تو صحیح آپ کا گوشت ذبح ہونے کے بعد غریب کے گھر پہنچ رہا ہے یا نہیں. آپ لوگ جان چھڑائے جی اونٹ ذبح کر دیں, جی بیل کاٹ دیں, پتہ چلا وہ گوشت سنبھالنے والا کوئی نہیں, گوشت بھی سڑ رہا ہے اور وہ اتنے نہل ہے کہ وہاں سے گوشت بک رہا ہے. تو بھائی جان سیاستدان یا تو آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے سر, فرض سے معاشرہ بنتا ہے. ہم سیاستدانوں کو رو رہے ہیں, کیا ہماری عدالتوں کا نظام درست ہے؟ کیا ہمارے اور اداروں کا جس کا ہم نام بھی نہیں لے سکتے مقدس گائے ہیں ان کا نظام درست ہے؟ جو خلائی مخلوق ہے ہر طرف اداروں میں آپ کو پتہ بڑے معاملات خراب, ہر ادارے میں, عوام میں بھی ہمارے بھی. تو سر فرض سے معاشرہ بنے گا, میں بھی اپنی اصلاح کروں, آپ بھی اپنی اصلاح. بڑی پیاری بات کہی کہ سر آپ کے خاندان میں غریب مر رہا ہے, رو رہا ہے, اور آپ نام والے کو زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ فلاں ناراض نہ ہو جائے. آپ دکھاوے کے لیے نام دے رہے, زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ آپ کا اعلان ہو. تو سر اپنے اگر ہر شخص اپنی زکوٰۃ, اپنا فطرہ, اپنی خیرات اپنے خاندان کے غریبوں کو دے دے, سر خاندان سے غربت ختم ہو جائے. ہمارے عالمیہ ہیں, ہم مرنے پہ جمع ہو جاتے ہیں, نانی دادا بیمار پڑے کوئی پوچھنے والا نہیں. ہمارے جب کوئی مرتا ہے تو پورا خاندان جمع ہو جاتا ہے, اور جب وہ بیمار ہے وہ بیچارہ جب اس نے خودکشی کر لی تو اب سب جمع ہو گئے, اللہ پورا خاندان آ گیا, یہ کیا کر لیا. ہاں تو بھائی جب وہ مر رہا تھا غربت میں تھا, جب آپ نے اس کو کیوں نہیں پوچھا؟ آج ہم مر گئے, ہم لوگ موت کو پہ بعد جمع ہوتے ہیں, زندگی میں پوچھتے نہیں ہیں. تو سر مقصد یہی ہے, ہم سب خوف خدا سے آ رہی ہے, اللہ کی ذات کو ہم بھول گئے, موت ہمیں بھول گئی ہے. حکمران ہمارے آپ کے سامنے یہ دن دیکھیں اپنی کیا نام ہے, یہ دن دیکھیں اپنی غفلت کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. تو سر یہاں یہ ہے کہ اللہ کرے کہ جو نیک لوگ ہیں, مخلص لوگ ہیں, جس فیلڈ میں بھی ہے ان کو پروموٹ کریں, ان کی قدر کریں, اور یہ ویلفیئر سے تنظیموں سے نکلیں, خود اپنی زکوٰۃ پہنچائیں, خیرات پہنچائیں, صدقات پہنچائیں, اصلاح کریں, اور سب علماء کو بتائیں کہ بھائی سب سے پہلے خاندان کے غریبوں کو دیکھا جائے گا. اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ الحمدللہ ہماری مسجد میں اعلان ہوتا ہے, آر او پلان لگا ہوا ہے, ہم کہتے ہیں سب سے پہلے اپنے خاندان کے غریبوں کو زکوٰۃ دیں. ہمارے میڈیکل سینٹر ہے, اسکولنگ سسٹم فری میں, نور القرآن اسلامی سسٹم, ہم بچوں کو فری آف کاسٹ اسکول پڑھا رہے ہیں, حفظ کرا رہے ہیں, میڈیکل سینٹر ہے, آئی ٹی ڈپارٹ ہے, ہجامہ ہمارے یہاں ہوتا ہے, فزیوتھراپی ہوتی ہے, اسکولنگ سسٹم ہے, آر او پلان لگا ہوا ہے. اور پھر بھی ہم ان کو کہتے ہیں سب سے پہلے زکوٰۃ غریبوں کو دیں, اس کے بعد ہم مدرسے کی طرف آئیں. اور صحیح کہا, خود مدرسوں میں جا کے دیں. سر مدرسے جو عام مدرسے ہیں بیچارے, وہاں بہت برے حالات ہیں. تو صرف گزارش یہ سر, مسئلہ یہ ہے ہر بندہ اپنا حق ادا کرے, زکوٰۃ دیکھ بھال کے توجہ سے دیں, جان نہیں چھوڑائیں. 2 منٹ میں آن لائن کر دیا,
رشتہ کرتے ہیں وہ کچھ دیکھتے ہیں. وہ بھی آن لائن چل رہا ہے آج کل. نہیں آن لائن نہیں چل رہا. نہیں سر, زکوٰۃ میں صرف ایک سیکنڈ میں مفتی ابو محمد صاحب کی طرف آپ جائیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں زکوٰۃ میں یہ جو علماء کرام نے بات کی اس پر تو ایک پورا پروگرام کریں. تملیک ہمارے یہاں زکوٰۃ کا رکن ہے, یہ شرط ہے مالک بنانا. آپ ایسے ویسے اٹھا کے دے دیتے ہیں, کسی کو دے دیے. یہ جو بینکیں کاٹتی ہیں نا, یہ اسلامک بینک یا غیر اسلامک بینک, پتہ نہیں بینک کون سا اسلامک ہے کون سا نہیں ہے, مجھے نہیں پتا. کوئی بھی بینک کاٹے گی زکوٰۃ نہیں ہوگی. چلیں جی چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. یہ پورا ایک پروگرام آ گیا. چلیں جی واپس آتے ہیں. انمول نیکی کا سیگمنٹ ہے, وہ مجھے کرنا ہے. ابو محمد صاحب سے بات نہیں ہو پائی ہے, حضرت سے بھی بات کرنی ہے. ایک الگ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے. چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. السلام علیکم. ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. نیکی میں بول کا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے المصطفیٰ ٹرسٹ سے. میرے پاس یہاں پہ طیب صاحب موجود ہیں. السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک فیملی میرے پاس اس وقت یہاں پہ موجود ہے, اور اس فیملی میں یہ 3 بچے یہاں پہ موجود ہیں. ان میں سے غالباً 2 بچے جو ہیں وہ تھیلیسیمیا. جی 2 بچے 6 بچے ہیں ان کے, اچھا, جس میں سے 2 تھیلیسیمیا میجر ہیں, اور ایک بڑی بیٹی جو ہے وہ آج آ نہیں سکی طبیعت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اس کے دل میں سوراخ ہے. اچھا. اور بچے ان کے والد جو ہیں وہ 7-8 سال پہلے ٹی بی کے مرض میں ان کا انتقال ہو گیا ان کا. جی جی جی. اور آپ غالباً 10 سال سے آپ کی جو ٹرسٹ ہے وہ ان کی کفالت کر رہی ہے. 10 سال سے ہمارے کفالت پروگرام میں رجسٹرڈ ہیں. اچھا. اور ہمارے جو تھیلیسیمیا کا یونٹ ہے وہاں بھی ان بچوں کا سارا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. مگر اس وقت جو بہت زیادہ ان کو پریشانی ہے وہ ایک تو بڑی بیٹی جو ہے اس کے دل میں سوراخ ہے. 14 سال اس کی عمر ہو چکی ہے, مگر اب تک اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکا. ایک بہت بڑا مسئلہ وہ ہے. دوسرا یہ کہ ان کے پاس کوئی رہائش بھی نہیں ہے. گلشن اقبال میں چونکہ ہاسپٹل میں علاج ہوتا ہے, وہاں آنا جانا ان کو کرنا ہوتا ہے, تو وہاں قریب میں ایک کچی آبادی میں جھوپڑی میں بیچارے رہ رہے ہیں. مگر یہ کہ بہت زیادہ ظاہر ہے کہ مشکلات ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی کہ وہاں پہ یوٹیلیٹیز تو آپ کو پتہ ہے کچی آبادی میں تو کوئی یوٹیلیٹیز نہیں ہے. پانی کا مسئلہ ہے, سیفٹی کے ایشوز ہیں. بیٹی ماشاءاللہ 14 سال کی ہو گئی ہے اور وہ جھوپڑی میں رہنا پڑ رہا ہے. اور تو اس وقت جو میجر ایشوز ہیں نا, ماشاءاللہ بچوں کا تو خیر علاج ہو رہا ہے, تھیلیسیمیا کے ہیں. ہمارا تھیلیسیمیا کا یونٹ ہے. تھیلیسیمیا کا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بیسیکلی جو ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں وہ تو ایک وقتی ہے. جی. صرف ایک لائف سیونگ ٹریٹمنٹ ہے کہ ان کا بلڈ جو ہے وہ بنتا نہیں ہے, تو ہم کو بلڈ ٹرانسفیوژنس کرتے ہیں. بلڈ ٹرانسفیوژنس کی وجہ سے جو آئرن ان کا بڑھ جاتا ہے اس کی مینٹیننس کے لیے جو ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں. مگر الٹیمیٹلی تو ان بچوں کا بھی اگر بون میرو ٹرانسپلانٹ ہو جائے, بون میرو ٹرانسپلانٹ جو بہت ایکسپینسو ہے, اس کا ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ وہ اس میں سکسیس ریشو جو ہے 50% تک ہے. جی بالکل. یعنی کہ اگر بون میرو ٹرانسپلانٹ بھی ہو جائے جس کی کاسٹ 7 to 8 ملین روپیز ہے, اس میں بھی جو ہے نا سکسیس 7 to 8 ملین یا بلین؟ ملین 70-80 لاکھ روپے. 70-80 لاکھ روپے. 70-80 لاکھ روپے کا خرچہ ہے, اور اس میں بھی اگر کروا بھی لیا جائے تو 50% سکسیس ریشو ہے. جی بالکل. تو خیر ان کا ٹریٹمنٹ تو پھر بھی ہے کہ چلیں ہو رہا ہے, بلڈ لگ رہا ہے, جو میڈیسن جو بھی ضرورت ہے وہ مل رہی ہے. مگر جو ان کی بڑی بہن ہے بچوں کی, اس کے دل میں سوراخ. اور یہ جو بیٹا ہے ان کا, یہ شان جو ہے اس کو تھیلیسیمیا کا تھیلیسیمیا میجر ہے, اور شان کی چھوٹی بہن جو ہے یہ اس کو بھی تھیلیسیمیا میجر ہے. اچھا. تو 6 بچے ہیں, 6 میں سے 2 تھیلیسیمیا میجر ہیں, اور ایک جو بڑی بیٹی ہے اس کے جو ہے دل میں سوراخ ہے. اچھا. اور اس میں یہ ہے کہ ماشاءاللہ ان کی والدہ کی ہمت ہے کہ اکیلی جو ہے بچوں کو پال بھی رہی ہیں, ان کے معاملات بھی دیکھ رہی ہیں. اتفاق یہ ہوا ہے طیب صاحب کہ ہم پورا جو ہمارا پروگرام چل رہا تھا وہ اسی ٹاپک پہ چل رہا تھا, اور اتفاق سے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے لوگ زکوٰۃ دیں, کس طرح سے لوگ مدد کریں, کس طرح سے فیملی سسٹم جو ہے اس کو لے کے چلا جائے. تو یہ میں بات کر رہا تھا, لیکن میں بہن سے بات کرتا ہوں. السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام. تو شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا بہن, مطلب جب ہوئی تھی؟
شادی کو 18 سال ہو گئے. 18 سال. جی. اور جب آپ کی شادی ہوئی تھی تب آپ کے ہسبینڈ بالکل صحیح تھے؟ جی بالکل ٹھیک تھے. تو کیسے ٹی بی کیسے ہوئی ان کو؟ بس بالکل صحیح تھے, کوئی پتہ نہیں چلا. پھر ٹی بی ہو گئی, علاج بھی کرائے. نوکری کہاں کر رہے تھے؟ وہیں قریب میں ایک نائی کا ٹھیا لگایا ہوا تھا, وہاں پہ کام کرتے تھے بس. اچھا, کوئی ایسی فیکٹری میں نہیں تھے جس سے کوئی سفوکیشن ہوتی ہے کچھ ہوتا؟ تو ٹی بی ہو گئی ان کو. جی. اور کتنے عرصے بعد شادی کے ٹی بی ہوئی تھی ان کو؟ اس کے کوئی 10 سال بعد. 10 سال بعد. جی. اچھا, یہ بچے یہ چھوٹے دونوں کتنے سال کے ہیں؟ یہ میری بیٹی جو ہے نا یہ 10 سال کی ہے. اچھا, اور وہ چھوٹی والی جو ہے؟ چھوٹی والی 9 سال کی ہے. یہ سب سے چھوٹی ہے؟ جی سب سے چھوٹی ہے. اچھا اچھا, اس کو بھی تھیلیسیمیا؟ جی چھوٹی والی بیٹی کو تھیلیسیمیا اور بڑے بیٹے کو. ٹھیک ہے, باقی یہ صحیح ہے, اللہ کا جی شکر ہے. یہ ٹھیک ہے. اللہ کا شکر. اور بیٹی ہے جویریہ, اس کے دل میں سوراخ ہے. بس اس کے علاج کی پریشانی ہے اور گھر نہیں ہے, بہت پریشان ہے جھوپڑیوں میں. بس یہی مسئلہ ہے. باقی میرے 2 بچوں کا تو المصطفیٰ سے ہو رہا ہے. میرے گھر کا خرچ بھی چل رہا ہے, علاج بھی ہو رہا ہے, دوائیاں بھی, بلڈ بھی, سب ہو رہا ہے. کتنا خرچہ ہے دل کے سوراخ کے آپریشن کا؟ NICVD میں بھی یہ دکھا رہے ہیں, مگر ابھی تک ان کا ہو نہیں سکا ہے, مگر ظاہر ہے کہ 50 لاکھ روپے تک کا تو خرچہ کم سے کم ہوگا ان کا. سب سے بڑی بیٹی ہے جس کے دل میں سوراخ؟ جی سب سے بڑی بیٹی. بڑی سوچ جائے تو پھر وہاں ممکن ہے بچی کا جو دل کا سوراخ ہے. کہاں پہ؟ جینا میں, کارڈیو میں. اگر سوچ جائے تو پھر ہو جاتا ہے. لسٹیں بنی ہوتی ہیں, آپ بھی کوشش کریں, ہم بھی کریں. یہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز میں جا رہے ہیں, دکھا رہے ہیں. سب سے بیسٹ ہے. جی جی سب سے اچھا ہے, مگر کیونکہ وہاں پہ لوڈ بہت زیادہ ہے, تو ابھی تک طبہ ہارٹ سینٹر میں آپ نے ٹرائی کیا؟ طبہ ہارٹ میں تو ابھی تک ٹرائی نہیں کیا. طبہ ہارٹ میں مجھے نہیں پتا کہ دل کے سوراخ کا علاج ہوتا ہے. میں پتہ کر سکتا ہوں. جی کم از کم سہیل صاحب سے اتنا تو میں پتہ کر سکتا ہوں. جی 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 کہ اگر وہ کرتے ہیں تو, بیکاز طبہ ہارٹ والے بھی اس حوالے سے بہت ہارٹ کا بہت اچھا اسپیشلسٹ ہے بالکل اس میں تو. لیکن یہ کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں. جی. اور آپ لوگ بھی پلیز, یہ ہم اسی لیے بار بار نمبر چلا رہے ہیں تاکہ جو بھی میرا بھائی میری بہن ان لوگوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے جو نمبرز ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں. پلیز یہ نمبرز نوٹ کر لیں, اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آگے ضرور بتائیں. بیکاز دیکھیں ماشاءاللہ سے 6 بچے ہیں, جس میں سے 2 تھیلیسیمیا کے مریض ہیں اور 1 بچی کے دل میں سوراخ ہے. اور یہ بہن جو ہے یہ بالکل سمجھ لیں کہ جھوپڑیوں میں زندگی گزار رہی ہیں, اور وہاں پہ جس طرح سے زندگی گزر رہی ہوگی وہ آپ لوگوں کے سامنے. یہ بڑی تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں. ہم جو ایک بات کر رہے تھے تو پروفیسر صاحب نے مجھے ڈانٹا اس بات پہ کہ نہیں ایسے نہیں ہوتا. پروفیسر صاحب یہ بات میں آپ سے ان کے جانے کے بعد کروں گا, ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک جو بات ہے, وہ آپ کے رشتہ دار تھے جن سے آپ کی شادی ہوئی تھی؟ جی میرے کزن تھے, ماموں کے بیٹے تھے. یہ ایک بہت بڑا میجر ایشو ہے بہت ساری ڈیزیزز کے لیے, کزن میریجز اور بہت ساری بیماریوں میں. اور اس کے علاوہ تھیلیسیمیا کے حوالے سے, تھیلیسیمیا تو ہونے کا سب سے بڑا ریزن کزن میریجز ہیں. کزن میریجز ہے, پھر وہ ٹیسٹ نہ کروانا ہے شادی. میں نا اپنے بچوں کی شادی ان کے کسی کزن سے نہ کیجیے گا. یہ جو کانسیپٹ ہے, معذرت کے ساتھ پھر کہوں گا کہ یہ کزن میرج کے اندر یہ بیماریاں, یہ غلط ہے. اگر کزن میرج کا معاملہ ہو تو سب سے پہلے تو پھر بتائیں کائنات کی سب سے مبارک شادی تو ہوئی کزن میرج ہے, حضرت علی اور حضرت سیدہ زہرا پاک. ہاں ذرا دیکھیے ذرا یہ کانسیپٹ جو ہے نا کہ کزن میرج یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا, یہ نہیں ہے. مفتی صاحب حدیث ہے کہ آپ نکاح کف میں کرو, یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. صحیح حدیث ہے کہ اپنے برابری والوں میں اپنے ہم کف میں. یہ حدیث مبارکہ ہے, یہ سارے علماء بیٹھے ہوئے. ہاں جو آپ نے بات کی ٹیسٹ کروانے میں یہ ہم آیت کرتے ہیں. بہت سارے علماء اس حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ بھی فلائیں, یہ ایک تدبیر ہے, یہ کہ علاج کے حوالے سے اس کا ہم شادی سے پہلے اگر کوئی ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے یا کسی بھی بیماری کا ٹیسٹ کر رہا ہے, اچھی بات ہے بھائی, یہ تدبیر ہے, اس کا انکار ہم نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ لوگوں کے ذہنوں میں آ جائے کہ جی کزن میرج ہوئی ہے تو یہ بیماری ہوئی ہے, نو, غلط ہے. یہ اگر یہ خاندانی نظام کو ڈسٹرائے کرنے کے مترادف ہے یہ چیز.
اگر میں سب پھر لیکن بات کر پتہ رہا ہے ہوں لوگ شادی سے پہلے نا ٹیسٹ کرانا اچھا نہیں سمجھتے, برا منا جاتے ہیں. بھائی یہ تو آپ قانون سازی کر سکتے ہیں. دو باتیں کرنا چاہوں گا. جی. دیکھیں, دو باتوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بیماری کہیں پر بھی پیدا ہو سکتی ہے, بالکل ضروری نہیں ہے کہ ایک جگہ پیدا نہ ہو دوسری جگہ بھی پیدا نہ ہو, ایسا ضروری نہیں. بالکل. اس وقت یورپ میں جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کزنز میں شادی ہو, میں یورپ کی بات کروں گا, یہاں پر اسلام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, وہاں پر جب کزنز کے درمیان شادی ہونی ہو تو وہ قانوناً پابند کر دیتے ہیں کہ آپ جا کے پہلے ٹیسٹ کروا لو. ہاں, اور اس ٹیسٹ میں اگر ان دونوں کا گروپ ملتا ہے تو پھر جا کے شادی کی اجازت ملتی ہے, ورنہ شادی کی اجازت نہیں ملتی. میں نے بہت سارے لوگوں کو اس طرح سے اپنے خاندان میں بھی دیکھا ہے. بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں پر بیماری ہے تو ضروری نہیں ہے کہ کزنز ہی ہو تو بیماری ہو, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کزنز ہیں تو بیماری نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہے. یہ بیماری ہے اور بیماری کہیں پر بھی ہو سکتی ہے, اس لیے کزنز میں عموماً زیادہ پیدا ہوتی ہے. یہ میڈیکلی ثابت شدہ چیز ہے, لیکن جو چیز میڈیکلی ثابت ہو جائے نا اس میں پھر احتیاط یہ ہے کہ شادی سے پہلے ایک دفعہ ٹیسٹ کروا لیں تاکہ بعد کی پریشانیوں سے بچ سکیں. میں چونکہ جی احمد بھائی ختم کریں بات کو. میں بس اتنا بتانا چاہ رہا تھا کہ بیسکلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ کزن میں آپ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف خاندانوں میں مختلف بیماریاں چل رہی ہوتی ہیں. بالکل. کسی میں شوگر کی ہے, کسی میں تھیلیسیمیا کی ہے, کسی میں بینائی کی ہے, تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ بیماری ایک فیملی میں چل رہی ہے اور پھر کزن میریجز ہوں گی تو وہ فردر بیماری کنٹینیو ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے ان بیماریوں سے بچنے کے لیے جی, تو اب جیسے تھیلیسیمیا مائنر اگر دونوں ہیں اور اگر وہ شادی کریں گے تو تھیلیسیمیا میجر کی برتھ ہو سکتی ہے. تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر کوئی بیماری ہے تو پھر اس کا پریکاشن لینا چاہیے ہمیں. ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں, بڑی بات ہے کہ ماشاءاللہ 10 سال سے فیملی کو لے کے چل رہے ہیں اور تھیلیسیمیا کا علاج کر رہے ہیں. لیکن پلیز بھائی ہماری اس بہن کی مدد کریں, یہ بچی کے دل کا سوراخ کا معاملہ بہت زیادہ ہے, اور یہ بلڈ انفیوژن جو ہے یہ تو المصطفیٰ والے کروا رہے ہیں, لیکن جو بچی کے دل کا معاملہ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. جوان بچی ہے گھر کا اور ان کے گھر کا, ہاں ان کے گھر کا بھی, ان کے گھر کا بھی. لیکن میں جو طبع آرٹ سینٹر ہے میں وہاں پہ پتہ کر کے میں آپ کو بتا سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. میں اللہ کرے وہاں پہ کچھ ہو جائے, بیکاز ان سے اچھی دوستی ہے تو شاید کوئی اس معاملے میں کچھ کیا پتہ نکل آئے معاملہ. چلے جی, تھینک یو سو مچ سر. چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں, پھر مزہ آئے گا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خوش ہیں رضوان, انس, خوش رہیں. کیا بات ہے, مزہ آ گیا سیریسلی, آنکھیں بھر آئی ہوئی ہیں یہاں پہ سب کی. اور ہماری آج بڑی لمبی ڈسکشن رہی ہے. کچھ چیزوں میں اوبویسلی ہمارا تھوڑا سا اتفاق ہوتا ہے, کچھ چیزوں پہ ہمارا اختلاف ہوتا ہے, اور کبھی کبھی بات کچھ ہمیں بھی جاننے کا موقع ملتا ہے, سمجھنے کا موقع ملتا ہے, اور یہی مقصد ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ باتیں جو ہیں وہ آگے تک پہنچیں اور سمجھایا جائے لوگوں کو. زندگی ویسے تو دیکھیں بڑی خوبصورت چیز ہے. آئی ٹرولی بلیو ہم جو شام سے ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے, جس میں اللہ جو بھی امانت ہے اس میں خیانت کرنا تو ہمارا حق نہیں بنتا. تو وہ لوگ جو حالات کی وجہ سے یا اپنے بچوں کو تکلیفوں میں نہیں دیکھ پا رہے ہیں, ہمت ہارنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. مزے کی بات تو یہی ہے کہ جب آپ کو کوئی ریوارڈ ملتا ہے اللہ کی طرف سے تب آپ شکر ادا کرتے ہیں پروردگار کا, اور جب تکلیفیں آتی ہیں اور بہت زیادہ تکلیفیں آتی ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے دیا کیا ہمیں, نعوذ باللہ. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں جب تکلیفیں آتی ہیں تو خدا کے واسطے اور زیادہ اللہ کو یاد کریں اور زیادہ مدد کے لیے پکاریں. ہوتا ہے زندگی میں ہر انسان, ایک چیز میرے خیال سے ابو محمد صاحب بھی بات کر رہے تھے, اس میں ایک تھوڑی سی ایڈیشن تھی, میں اس وقت کرنے لگا, مجھے ٹائم نہیں ملا تھا, کہ ہم اگر یہ یقین کر لیں یہ جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اس پہ آپ یقین کر لیں کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, یہ ایسے ہے اور میں ایسے ہوں اور وہ ایسے ہے, سو آپ راضی ہو جائیں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے,
اور اللہ تعالیٰ کی یہی خوبصورتی ہے کہ وہ اسی طرح سے آزمائے گا سب کو. تو اور سکون سے زندگی گزاریں یار خدا کے لیے. اپنے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. زندگی بہت خوبصورت چیز ہے. ہمیں اس طرح روکنا نہیں ہے اپنے آپ کو. میں مفتی ابو محمد صاحب کی طرف بڑھوں گا اور آج بات ہی نہیں ہو پائی ہے. تو ابو صاحب سوری میں تھوڑا جذباتی ہوا ہوں. مجھے پتہ بڑی تکلیف ہوئی ہے. میں نے جب 2-3 کیسز سنے اور یہ نا کوئی بات بڑھانے والی بات نہیں ہے کہ یار چلو خودکشی کر لیتے ہیں. یہ کوئی بات ہے بھلا؟ اب ہم اس کے 100 کانسیکوینسز نکال سکتے ہیں لیکن حل تو یہ نہیں ہے. بالکل بھی یہ حل نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. آمنت باللہ صدق اللہ خالق العظیم. آج جتنی ڈیبیٹ ہوئی، جتنی گفتگو ہوئی ہمارے اس پینل پر، یوں لگ رہا تھا کہ شاید یہ ہمارا جو سیٹ ہے یہ کوئی لیبارٹری ہے اور یہاں ڈائگنوسٹک سسٹم ہے. اور یہ کبھی کبھی ایسا ہونا بھی چاہیے. اور اس پر مجھے ایک بڑی خوبصورت بات میں یوں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے گوش و گزار. کیمرے تو ماشاءاللہ بڑی شفافیت سے دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کی توجہ کی بھی ضرورت ہوگی. آج پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اصلاح کی جتنی تنظیمیں آج ہیں پہلے کبھی نہیں تھیں. آج اصلاح کے نام پر جتنا معاشرہ زور لگا رہا ہے پہلے کبھی نہیں تھا. اصلاح کے نام پر آج جتنی انفارمیشن ہے پہلے کبھی نہیں تھی. بالکل. جتنی لوگوں کو معلومات آج ہے پہلے کبھی نہیں تھی. جتنا لوگ آج سیدھا رستہ دکھانا بتانا آج جانتے ہیں پہلے کبھی نہیں جانتے تھے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے کالج ہیں، اتنی یونیورسٹیاں ہیں، اتنے تعلیمی ادارے ہیں، اتنی تنظیمیں ہیں، اتنی سیاسی جماعتیں ہیں، اتنی مذہبی جماعتیں ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے فیصل قریشی صاحب کہ اس کے باوجود اصلاح کیوں نہیں ہوئی؟ اس سوال کا جواب ہے. واہ واہ. اس سوال کے جواب کو اگر میں انتہائی مختصر کرنا چاہوں تو وہ یوں ہے کہ یہ جتنی تنظیمیں، جتنی انفارمیشن، جتنے ادارے اصلاح پر کام کر رہے ہیں، ہم جب بھی اصلاح کی بات کرتے ہیں وہ اصلاح ملک ہو، اصلاح معاشرہ ہو، اصلاح تدبیر ہو، اصلاح ادارہ ہو، ہم اصلاح دوسرے سے شروع کرتے ہیں. ہم آج جتنے ادارے ہیں، جتنی دنیا میں ادارے کام کر رہے ہیں، جتنے لوگ کام کر رہے ہیں، جس دن ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ ہم نے دوسرے کا گریبان پکڑنے کے بجائے اپنا گریبان پکڑنا ہے تو میرے خیال میں آدھا معاشرہ اسی وقت ٹھیک ہو جائے گا. پاکستان وہ ملک ہے، وہ ریاست ہے جو بغیر کسی نظام کے چل رہا ہے. یہاں کوئی نظام کہہ رہے ہیں آپ ہی کی حکومت ہے. جی یہ وہ ملک ہے. شاہ صاحب تھوڑا سا آپ معافی دے دیں گے آپ؟ جی یہ وہ ملک ہے جو اس ملک کے اندر کوئی نظام نہیں ہے. مجھے سیلاب کے علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا، کوئٹہ بلوچستان میں، اور مختلف یوب کے علاقے سے پہلے یہ شداد کمبر کوٹ کا علاقہ ہے اور نصیر آباد کا علاقہ، وہاں 8 یونین کونسل ڈوبی ہوئی تھیں. میں وہاں بلا مبالغہ میرے پاس آج آڈٹ موجود ہے، میں کروڑوں روپے لے کر گیا ہوں. میں نے گری ہوئی مساجد کو 25-25 لاکھ روپے دیا. ڈیمیج مساجد کو ہم نے 3-3 لاکھ روپے دیے ہیں. وہاں کے علماء اکرام، وہ کسی بھی مسلک مکتبہ فکر کے علماء تھے، ہم نے ان کو 2-2, 3-3 مہینوں کی تنخواہیں دی ہیں اکٹھی 25-25, 30 ہزار روپے. وہ حافظ اور قاری ان لوگوں کو بھی ہم نے پے کی ہے. مگر وہاں جا کے پتہ چلا کہ رستے کے اندر ہی ہماری گاڑیاں روک لی گئیں اور کہا جناب آپ ایسا کریں کہ آپ 2 گاڑیاں یہاں روک دیں، باقی آپ لے جائیں. میں نے کہا کیوں جی؟ وہ ہمارے سردار صاحب نے وہاں ان لوگوں میں کمپین چلانی ہوتی ہے تو وہ اپنی مرضی سے دیں گے. رہی بات، دیکھیے سنیے، میں سوات گیا، میں چترال گیا. سوات کے اندر 2010 کے اندر قریشی صاحب جو سیلاب میں امداد ترکی سے آئی تھی نا جی، تو 2010 کے ٹینٹ وہاں نظر آنے چاہیے تھے نا جی. تو ابھی جو سیلاب میں امداد آئی ہے وہ سیلاب کی امداد ابھی رکھی ہے. 2010 کے ٹینٹ 2022 میں نکالے گئے. واہ. ڈیٹ لکھی ہوئی اوپر لکھے گئے ہیں. ہم کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں. ہم ابو بکر صدیق کا نام لیتے ہیں، ہم عمر فاروق کا نام لیتے ہیں، ہم عثمان غنی کا نام لیتے ہیں، ہم علی المرتضیٰ کا نام لیتے ہیں. میں نے اس دن بھی ایک جملہ کہا تھا کہ اس ملک میں، اس ریاست میں بچا ہوا وہی ہے جس کا ہاتھ نہیں پہنچتا. جس کا ہاتھ پہنچتا ہے وہ یہاں سے نہیں، یہاں سے کاٹتا ہے. فرشتہ وہی ہے جس کا ہاتھ نہیں پہنچا. یہ وہ ملک ہے. اس ملک کے اندر رہی بات، جہاں تک آپ نے بچوں کی بات کہی نا جی، کہ بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں.
میرا شاید موقف 80% جو ہے وہ پروفیسر صاحب کے قریب ہے. یہ اللہ کا نظام ہے, اور اللہ کے نظام میں یہ جتنی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بچے بھیک مانگ رہے ہیں, بچے روڈوں پر پڑے ہیں, اور ان کے صحیح اعضاء کو بھی پٹیاں باندھ کر ان سے بھیک منگوائی جا رہی ہے, یہ ریاست مجرم ہے. اور اس ریاست میں اگر اسلامی قوانین کا نظام آج ہو جائے, اسلامی عدالت لگ جائے, تو میرے خیال میں ان میں سے کوئی بندہ بچے گا نہیں. یہ علماء اکرام بیٹھے ہیں, پوچھ لیں کہ کوئی بندہ ان میں سے بچے گا نہیں. بالکل. اسلامی قوانین پر اگر سزائیں دینا آپ شروع کر دیں. رہی ان بچوں کی بات, تو میں بلا مبالغہ کھلے دل سے یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کو آج تک بچانے والا اگر کوئی طبقہ ہے, کوئی ادارہ ہے, کوئی قوم ہے, وہ صرف اور صرف علماء اکرام اور مدارس دینی ہے. آپ دیکھ لیں تنظیمات مدارس کے تحت بریلوی مکتبہ فکر کتنی قوم کے بچوں کو فری اپنے پاس بٹھا کر پڑھا رہے ہیں, کتنے بچوں کو سنبھالا ہوا ہے. آپ میرے دیوبند مسلک کو دیکھ لیں, ہمارے پاس کتنے لاکھوں بچے, نورانی قاعدہ, جب بچے کو چپل پہننا نہیں آتی, ناک صاف کرنا نہیں آتا, وضو کا طریقہ نہیں آتا, وہ بچہ ہمارے ان مدارس میں آتا ہے. وہ دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, اہل حدیث ہیں, کوئی بھی مکتبہ فکر ہے اس کے پاس آتے ہیں, اسے جوتا پہننا نہیں آتا, ماں باپ نے اسے کچھ نہیں سکھایا ہوتا, لیکن جب وہ واپس نکل کر جا رہا ہوتا ہے تو وہ حافظ قرآن بھی ہوتا ہے, وہ قاری قرآن بھی ہوتا ہے, وہ مفتی بھی ہوتا ہے, اس نے ایم فل بھی کیا ہوتا ہے, وہ معاشرے کا ایک بہترین فرد ہوتا ہے. آج پورے ملک میں آپ بتا دیجئے خودکشی پر بات ہوئی آپ نے کی, پورے ملک میں کوئی ایک مولوی بتا دیں کہ اس مولوی کے گھر میں کسی نے خودکشی کی ہو, مولوی کی رشتہ داری میں کسی نے دور دور تک خودکشی کی ہو. کہیں آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی. 10,000 توجہ, حالانکہ تنخواہ بھی بہت کم ہے. میں عرض کر آپ مولوی کی ٹوٹل تنخواہ کتنی ہے اس مہنگائی کے دور میں؟ ہر مکتبہ فکر, ہر طبقہ ہائے فکر کی فکر پر بات ہوئی, مزدور کی بات ہوئی, ٹھیک ہو گیا, ریڑی بان کی بات ہوئی, رکشہ یونین کی بات ہوئی, مولوی کی تنخواہ پہ بات کیوں نہیں ہوئی؟ 5 وقت اللہ اکبر کہنے والے پر بات کیوں نہیں ہوئی؟ سردی گرمی میں اذان دینے والے کے لیے بات کیوں نہیں ہوئی؟ لیکن دیکھیں ابو محمد صاحب, یہ بات آپ مانیں, جس محلے میں مسجد ہوتی ہے وہاں پہ لوگ خیال ضرور کرتے ہیں ان کا. میں عرض کر رہا ہوں, ہم نے تو ہمیشہ جتنا خیال کیا. سنیے, جتنا خیال وہ لوگ کرتے ہیں نا جی, اتنے خیال میں مجھے آپ اپنا ایک دن گزار کے بتا دیں. نہیں, لیکن یہ تو ہوتا ہے کم از کم کہ کھانا اور یہ سارا کچھ, یہ سسٹم چل رہا ہے. سنیے, صرف کھانے پہ نظام چلتا ہے. آپ میرے ساتھ سیالکوٹ آئیے, میں آپ کو ایسے علماء بتاتا ہوں. یہ پنڈی میں قریشی صاحب رہتے ہیں, ان کے اپنے حلقہ احباب میں علماء ہوں گے. نوید عباسی صاحب کے پاس اپنے علماء ہوں گے. یہ شاہ صاحب, ان کے علم میں بہت زیادہ لوگ ہوں گے. میں اپنے حلقہ اثر میں آپ کو ایسے علماء دکھا سکتا ہوں کہ 25-25, 30-30 سال انہیں پڑھاتے ہوئے ہو گئے. قوم کے بچے ان کے ہاتھوں میں بڑے ہوئے, پڑے, بوڑھے ہو گئے. ان کی تنخواہیں 20,000 سے زیادہ نہیں ہیں. مجھے آپ بتا دیں آپ کے گھر کا دودھ کا جو بل ہے وہ کتنے ہزار کا؟ ہاں بالکل. صرف ایک چیز کا بتا دیں, بجلی چھوڑیں, گیس چھوڑیں, گروسری چھوڑیں, آپ اپنی ماہانہ شاپنگ چھوڑیں, کیا صرف دودھ بھی 20,000 روپے سے آتا ہے؟ میں نے اپنے شہر میں جا کر ان علماء اکرام کا یہ کیا کہ ان کے ٹیسٹ فری کروائے, لیبارٹری میں ان کا ڈاکٹر فری کروایا. لیکن آج بھی آپ کو اعتراض ہے نا کہ ان بچوں پر ہاتھ رکھنے والا کون ہوگا؟ آپ میرے ساتھ چلیے, ہم نے مکتب کے سسٹم چلایا ہے. میرے 13 مکتب اس وقت میں چترال میں چلا رہا ہوں, جن کی تنخواہیں ہم خود سیالکوٹ سے بھیجتے ہیں. اور یہ جو بھیک مانگتے بچے ہوتے ہیں, ان بچوں کو ہم نے پکڑا ہے اور روڈوں سے اٹھایا ہے, ان کے ماں باپ کو تلاش کی ہے. آج ہمارے پاس 20 سے زائد حافظ قرآن وہ بچے ہیں جو روڈوں پر بھیک مانگ رہے تھے. لیکن آپ کراچی میں کسی بچے کو بولے میرے ساتھ چلو, بھاگ جائے گا وہ تو پیشہ ور ہوئے نا جی. آپ دیکھیے, آپ یہاں سب اچھا کی رپورٹ بھی نہیں ہے, اور اس بہتی گنگا میں آپ سب کو بہا بھی نہیں سکتے. بالکل. علماء اکرام کا اس ملک میں سنہری کردار ہے. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں غداروں کی تعداد بہت زیادہ ہے جی. اس ملک میں ہر دوسرا بندہ اسلام کا غدار ہے, نظام مصطفیٰ کا غدار ہے. جس دن ہم نظام مصطفیٰ سے مخلص ہو گئے, ہم نے اپنے گربان, دوسروں کے نہیں, محمد صاحب ہم نے اپنے گربان پکڑ لیے. فیصل بھائی, میں تو اگری کرتا ہوں اس دن اس ملک کا نظام ایک رات میں ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو مثال چاہیے, پڑوسی ملک میں چلے جائیں, 50 سال جنگ زدہ ملک ہے, ڈالر کو انہوں نے 80 پہ روک دیا. وہاں زیادہ غربت ہونی چاہیے تھی, پیٹرول انہوں نے 65 پہ روک لیا. دیکھیں وہ اگر وہاں ان کے وزیر, سنیے چھوٹی سی بات, ان کا جو ایک وزیر ہے نا, میری بات سنیے, جو اکانومی دیکھ رہے ہیں, وہ حالانکہ پچھلی سے پچھلی گورنمنٹ کے, انہوں نے ان کو جاب سے نہیں نکالا. میری عرض سن لیں,
کیونکہ وہ ایک اعلیٰ نسل کے ابھی جتنے وزراء ہیں اصل میں وہ میں آپ نے بات کی تو اس لیے بتا رہا ہوں وہ پورا ایک سسٹم لے کے چلیں اور بڑی عقل مندی سے جتنے وزراء اب ہیں وہاں پہ جتنے وزراء آپ دیکھیں نا کبھی تو ہمیں دوسرے کی بات بھی تسلیم کرنی چاہیے. جتنے وزراء وہاں موجود ہیں بغیر تنہا کے کام کر رہے ہیں. پچھلے سال انہوں نے سب کو جمع کیا, ان کا بھی کھانا ملے گا, یہ دال ملے گی, تنہا نہیں ہے. کون کون تیار ہے؟ سب نے ہاتھ کھڑے کر دیا, بغیر تنہا کے کام کر رہے ہیں. وہ کر سکتے ہیں, یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ مار جائیں گے. یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہتے ہیں ہم تنخواہ نہیں لیتے, سنیے, یہ کہتے ہیں لیکن اور بہت کچھ لیتے ہیں. ہاں, اور یہاں تو لیتے ہی وہ ہیں, ڈیوٹی نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں اور ڈیوٹی کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں. جی جی, آپ کبھی دیکھیں. تو گزارش, آخری گزارش یہ ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی آپ بات کر رہے ہیں, میں آپ کو ایک ہمارے وزیر اعظم تھے, انہوں نے لنڈن میں شاپنگ کی تھی. انہوں نے ویسے تو وہ ایک الگ بات ہے, ماشاءاللہ کوئی پاکستانی 54 لاکھ روپے کا انہوں نے سوٹ خریدا تھا ہیرڈ سے. تو وہاں کی جو سیلز گرل تھی وہ اس نے یہ لکھا کہ میں سمجھتی تھی, یہ بات باہر کیسے آئی, یہ بات باہر ایسے آئی کہ وہاں کی سیلز گرل نے یہ ٹویٹ کر دی کہ میں سمجھتی تھی کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے, لیکن ان کا اگر وزیر اعظم اتنا امیر ہے تو قوم کتنی امیر ہوگی, کیونکہ انہوں نے آج اتنے پاؤنڈز کا جو ہے وہ سوٹ خریدا ہے مجھ سے. تو یہ ہیرڈز کی بات بتا رہا ہوں, اور میں نام نہیں لوں گا ان کا, میں نام نہیں لوں گا, لیکن یہ ٹویٹ آئی اور اس کے بعد اس کو کیسے ادھر ادھر کیا گیا. میں نے باتوں میں جب امین شہیدی صاحب بات کر رہے تھے, میں نے یہ ایک بات کی آپ یہاں پہ کہ جب یہ سیلاب کے پیسے آئے تھے وہ کدھر گئے؟ ہیک ہو گئے. یہ کون سا جواب ہے یار؟ کہاں گئے وہ؟ ہیک ہو گئے پیسے, ہیک ہو گئے پیسے, کیسے نکل گئے؟ آپ کے اکاؤنٹ سے تو نہیں نکلتے, اربوں روپے کورونا کے پیسے نہیں پتا چلے. اربوں کورونا کے پیسے لگے ہیں سر. آپ آڈٹ کروا لیں. جی سنیے, آڈٹ کیوں نہیں کر رہے؟ سنیے, آج ہر چیلنج کر رہے ہیں ہم, میں بحیثیت ہم نمائندہ علماء اکرام کے یہاں چیلنج کر رہے ہیں. چیلنج ہے پوری پاکستان کی ہر پارٹی کے ہر بندے کو چیلنج ہے, وہ آئے اپنا بھی آڈٹ کروا لے, ہمارا بھی کروا لے. علماء کا کریں. ہاں بالکل, لیکن مجھے وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. مجھے نا کچھ ہمارے علماء ہیں ان سے شکایت دی ہے تھوڑی سی, وہ جو فیس بک پہ بیٹھ کے صرف شادیوں کا بتاتے رہتے ہیں اور خواتین کی تعریف ہوتی رہتی ہے مرنے کے بعد. چلے وہ تو بی پی کا علاج بھی ہے نا, چونکہ لوگ ڈپریشن میں شکار ہیں تو لوگوں نے ہنسنا بھی ہوتا ہے. نہیں یار, نہیں کریں نا یار, سیریس لے کے چلے نا. اچھا میں اپنی بات کا بڑا ایک فیصل صاحب, سیریس امپیکٹ ہے یار. ایکسکیوز می, چیز کو چھیڑا ہے. اچھا پھر سن لیجئے, سنیے, یہ سب سے اچھا چلیں آپ کی, میں اپنی بات مکمل کر لوں. اچھا مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں جب بھی بات کرتا ہوں مجھے بات مکمل نہیں کرنی دی جاتی, یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, یہ تھوڑا سا آج وجہ بتا دیں, پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. میں نے جب بھی بات کی ہے مجھے بات مکمل نہیں کرنی. نہیں, آپ کی بات مکمل ہوگی, ہم نے دیکھیں پورا ٹائم آپ کے لیے رکھا ہوا ہے. آپ بہت آہستہ, بہت پیار محبت سے بات کرتے ہیں, ہماری طرح تھوڑا سا اگریسو ہو کے بات کریں گے. نوید عباسی صاحب کی طرح بات کریں گے. آپ کی باتوں میں اتنے سوال ہوتے ہیں کہ وہ بات نکلتی آگے, لیکن وہ آپ نے شام والی بات ایک ریپیٹ کرنی ہے آج بات ختم کرنے کے بعد. دیکھیے گزارش یہ ہے, ہم اصلاح چاہتے ہیں, ہم اپنی بھی اصلاح چاہتے ہیں, ہم اپنے ملک کی بھی چاہتے ہیں, اداروں کی بھی چاہتے ہیں. یہ جتنی باتیں ہوئیں یہ کسی دشمنی, حسد یا بغض کی بنیاد پر نہیں کی گئی, لیکن گزارش یہ ہے کہ اصلاح ہوگی اس وقت جب ہم اصلاح اپنی ذات سے شروع کریں گے. واہ واہ. اور رہی بات, چونکہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے, میں بات ختم کر رہا ہوں, رمضان المبارک کا مقدس مطہر مہینہ ہے, اس برکت والے مہینے میں ہر بندہ بات لیتا ہے. تو میں وہی بات, مجھے اشارہ کیا قریشی صاحب نے بھی, آپ نے بھی, میں اشارہ کرنے لگا ہوں, وہی حدیث کا ترجمہ میں دوبارہ سنا رہا ہوں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول آئے, یا رسول اللہ 2 چیزیں چاہتا ہوں, دعا قبول ہو. یہ چاہتا ہوں کہ ہر دعا جو مانگوں ہاتھ اٹھاؤں قبول ہو جائے. ہمارے بزرگوں کی, وہ تو صحابہ تھے, آپ قریب زمانے میں ہمارے بزرگوں کو, مشائخ کو دیکھیں, ان کی دعائیں قبول ہوتی رہی, وہ سارے مستجاب الدعوات تھے. اور دوسری, حضور نے پوچھا دوسری خواہش. اب وہ لمبے قد کے صحابی تھے, بلیک رنگ تھا, داڑھی جھاڑتے ہوئے آ رہے ہیں, حضور ان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں, اور حضور اس لیے مسکرا رہے ہیں کہ اس کی بات جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پہلے بتا دی. فرمایا ظاہر کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ, ایک تو یہ چاہتا ہوں کہ دعا قبول ہو, دوسرا یہ چاہتا ہوں کہ زندگی میں ہر وقت سکون ہو. فرمایا جبرائیل نے تمہارا سوال بھی بتا دیا اور تمہارا جواب بھی بتا دیا. مسکرا کے کہا یا رسول اللہ بتائیے نا جبرائیل نے, اللہ نے میرے متعلق کیا کہا؟ فرمایا ایک چیز اختیار کر لو, ایک چیز, دونوں چیزیں مل جائیں گی. ایک چیز, وہ کون سی چیز ہے؟ سکون بھی مل جائے گا, دعائیں بھی قبول ہوں گی, اپنی تنہائیاں پاک کر لو. اللہ اکبر. اپنی تنہائیاں. میں نے ایک چھوٹے سے سیل کی آپ سے اجازت لے کر اس وقت میں نے دکھایا تھا کہ دیکھیے ہر بندے نے اس کو پاس ورڈ لگایا ہوا ہے, پن کوڈ بولتے ہیں نا, یہ پن کوڈ, پاس ورڈ کیوں لگایا ہوا ہے؟ کیوں؟ اس کا ڈیٹا
جو اس کا مالک ہے نا اس کی پرسنالٹی سے میچ نہیں کرتا. زبردست. جو اس کے اندر ہے وہ بندہ نہیں ہے, جو بندہ ہے وہ یہ نہیں ہے. آپ رات کی تاریکی میں تنہائی میں, کمرہ بند ہے, کنڈی لگی ہوئی ہے, ماں نہیں دیکھ رہی, باپ نہیں دیکھ رہا, اوپر کمبل ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ بھی نہیں دیکھ رہا؟ اور پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سکون ہو, سکون کہاں سے آئے گا؟ زبردست. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بادشاہ کا بیٹا آیا. آخری حدیث, اس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنے صحابہ سے, اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں؟ فرمایا بڑی محبت کرتا ہوں. فرمایا ان کی کون سی ادائیں اچھی لگتی ہیں؟ فرمایا 3 ادائیں. یہ آپس میں بڑے بے تکلف ہیں. یہ نہیں کہ پیپسی سپرائٹ نہیں ملی تو ناراض ہو گئے, شادی کاٹنے والے تو ناراض ہو گئے. دوسرا فرمایا ان کا گہرا علم مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, واہ واہ, مضبوط علم والے تھے. تیسرا فرمایا ان کی تنہائیاں بڑی پاکیزہ ہیں, یہ جب تنہا ہوتے ہیں اللہ کے سامنے روتے ہیں. یہ پوری قوم آج رمضان المبارک میں کان پکڑ لے, تنہائی میں بیٹھ جائے, اللہ سے کہہ دے یا اللہ تو نے پردہ پوشی رکھی ہے, تو نے پردے ڈالے میں, اگر یہ جو سفید کپڑوں میں, کاٹن میں بہت زیادہ لگی کلف میں بدن چھپا ہوا ہے, اولاد کو بھی فلم کا پتہ چل جائے, اولاد بھی نفرت کرنے لگے, تو یہ اتنے جملے کہہ دیں. اللہ تو وہی ہے جو کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, پلٹ کے آ تیرا رب بڑا کریم ہے. واہ واہ. تو آج سکون بھی ہو جائے گا, ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا. واہ واہ, زبردست. واہ واہ, بہت پیاری بات. بات ہی ختم کر دی آج. ویسے فیصل بھائی تعادو تحابو, ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہنا چاہیے. انہوں نے تو گفتگو کا تحفہ دیا ہے, حصی طور پر بھی تحائف ایک دوسرے کو دینے سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے, نفرتیں ختم. میرے پاس تحفہ موجود ہے ابھی تک. فیصل بھائی حقیقت ہے مفتی کہ صاحب کا ہمارا معاشرہ جو برباد ہو رہا ہے, یوں نوجوان موبائل نہ ہو جھگڑے ہو جاتے ہیں. بچہ تو بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا. یہ وقت کا بھی ہمارے لیے, وقت کا بھی ایک اژدہا ہے, وقت کا قاتل ہے. ہمارے نوجوان لڑکی ہیں موبائل میں تباہ ہو گئے. اچھا نہیں, میں اس کا ایک, چلیں آپ نے بات کی ہے, میں بتا دیتا ہوں. ایک ایپ آتی ہے خاص طور سے, اگر وہ, میں اس کا نام کل بھی مجھے یاد کر رہا تھا, مجھے یاد ہی نہیں آ رہا ہے. آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں, آپ کا بچہ جو بھی کھولے گا وہ آپ کے موبائل میں کھل جائے گا, تو وہ سنک ہو جاتا ہے اس سے. ماشاءاللہ. تو وہ یہ والی چیزیں, کیونکہ وہ اگر انڈر ایج ہے تو وہ جو بھی کھولے گا وہ آٹومیٹکلی آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا. بڑی تعداد یہی کہہ رہی ہوتی ہے نماز میں دل نہیں لگ رہا, قرآن میں دل نہیں لگ رہا, دعاؤں میں. وجہ کیا ہے؟ ارے سب چھوڑے, ابھی ایک اسکول کی 5 سال کی بچی چھت سے کود کے خودکشی کر لی یار. اب سوچے 5 سال کی بچی کو کیا ڈپریشن ہوگا, کیا اس کے گھر پہ باتیں ہوتی ہوں گی, یا کیا وہ چیز بیچاری گزری ہوگی اس چیز سے کہ 5 سال کی بچی. ایک جملہ کہا آپ نے غور نہیں کیا کہ یہ 5ویں کلاس کی بچی, یہ ملک بغیر حکومت کے چل رہا ہے. آپ بلوچستان کے ایریے کے اندر آپ دیکھیں نا, وہ 5 سال کی بچی, جو بات کی تھی 3 سال کی بچی کو شوگر ہو گئی. ہاں بتائیں. 5 سال کا بچہ نابینا ہو گیا گندا پانی پی کے. ہاں 3 سال کے بچے کو شوگر بنتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, جو میری طرف لوٹ کے آ جائے, تقوی اختیار کر دے, میں اس کو مشکلات سے نکالنے کا راستہ خود بنا دوں گا. بالکل. تو بات وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, میں اس کو وہاں سے رزق دوں گا جہاں اس کا وہم و گمان ہی نہیں. بالکل. تو بات یہ ہے کہ جو راستہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے, ہم یہ تو رولا ڈال رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں فاقہ ہے, ذرا ہم یہ پوچھیں کہ جو روڈ پہ یا پریشانی میں, کیا ہم مسجد میں گئے ہیں, ہم نے نماز پڑھی ہے, ہم نے بچوں کو دین کی طرف راغب کیا ہے, ان کو قرآن پڑھایا ہے. حضور نے فرمایا تھا اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھانا, میری محبت, میری آل بیت کی محبت, اور قرآن کی تلاوت. ماں باپ نے اپنا کام کیا ہے, تو پھر یہ خودکشیاں کیوں نہ ہوں, یہ رولے کیوں نہ ہوں. یہ اس لیے بات وہیں آ کر ختم ہوتی ہے جس دن ہم اسلام کے اندر آ گئے. آپ یقین کیجئے کہ اسلام ہمیں گھیر لے گا, ہمیں ڈھانپ لے گا, ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے پلیز. مولانا کی گفتگو مولانا نے کی, اصلاح, ہم دوسری کی اصلاح کا سوچ, خود اپنی اصلاح نہیں کرتے. ہاں بالکل. یہی بات حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا, یا رسول اللہ من نجات کیسے ہوگی؟ ہم صحابی رسول ہیں, آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اور آپ کے ساتھ جہاد کیے. نبی اکرم سے 3 چیزیں بتائیں. پہلی چیز امسک علیک لسانک, اس زبان پر کنٹرول رکھو. اور دوسری بات یہ بتائی آپ نے, اب کہ علی خطیئتک, اپنے گناہوں پر روتے رہا کرو. اللہ, یہ مت دیکھو دوسرا کیا کہ دیکھو میں کیا کرتا ہوں. اور تیسری بات یہ کی فل یسع کا بیتو کا, دیکھو اپنے گھر میں رہا کرو, لوگوں سے فضول میل جول مت رکھو. واہ 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 واہ.
یہ 3 چیزیں اللہ رسول نے نجات کی ذریعہ بتائی. کیا بات ہے صاحب. دیکھیں کیسی تو کیسی مولانا باتیں کی ملتی وہ ہیں. ساری گفتگو کا خلاصہ آ گیا. بالکل اپنا کریں جی جی، حساب کتاب بس. سارا, اور خدا کے واسطے اپنا خیال رکھیں, اور جس اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے صرف اس پہ یقین رکھیں, صرف یقین مانیں, صرف یقین کر کے دیکھ لیں, اللہ ہر چیز صحیح کر دے گا, بہتر کر دے گا. چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. چلیں جی انشاءاللہ اب افطاری پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا ہو
नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। اور خلق سے اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، دیجیے ہے غم زدوں کو رضا، مجھ دیجیے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں، 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں۔ اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا، جس نے جو کرنا تھا کر لیا، لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ، شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان، رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان، نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا۔ گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ، روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔